بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیات سورۃ الحج آیت نمبر 53 سے ہم نے شروع کرنا ہے انشاءاللہ، اور اگر ہم 4 سلائیڈز یعنی 2 صفحات مکمل کریں گے انشاءاللہ آج کی آیات کافی اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ تو آیت 69 تک ہم آج تلاوت، ترجمہ اور مختصر تشریح، لیکن آیت نمبر 52 سے شروع کرتے ہیں کیونکہ لنک آیت 52 کا اگلی آیت سے ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کتنی ڈیٹیل میں آیت 52 کو پڑھا، لیکن ہم اس کو ایک دفعہ شروع کر کے پھر ویل موو آن۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ شہزاد صاحب آپ آ گئے؟ راجہ افضل صاحب آپ کا جو ہے نا وہ بہت آواز دے رہا ہے، آپ کا مائک۔ جی سر، میوٹ کر دیا۔ اوکے، تھینک یو۔ تو اس آیت کے ترجمے سے شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے کوئی بھی رسول یا کوئی نبی۔ انٹرسٹنگ بات ہے کہ رسول اور نبی الگ الگ کہا گیا، اس کا مطلب ہے دونوں میں فرق ہے۔ یعنی آپ سے پہلے نہ کوئی ایسا رسول آیا نہ نبی، الا مگر یہ کہ جب اذا تمنا، جب اس نے آرزو کی، تمنا اس نے ایک دل میں خواہش کی، ایک آرزو کی، القی الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے ڈالا یعنی ایک وسوسہ ڈالا اس آرزو میں، یعنی اس سوچ میں، اس خیال میں۔ فینسخ اللہ، تو اللہ مٹا دیتا ہے، ما یلقی الشیطان، جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ثم یحکم اللہ آیاتہ، تو پھر اللہ مضبوط کر دیتا ہے اپنی آیات کو۔ واللہ علیم حکیم، تو اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ تو 2 چیزوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ان آیات کو ہم سٹڈی کریں گے تو آپ نوٹ کریں گے کہ اس سے پہلے بھی ان آیات میں ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ ان میں صفات کا ذکر ہے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، the attributes of اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور آپ دیکھیں گے وہ 2 کر کے آئے ہیں، علیم حکیم۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جب ان جنرل صفات کا ذکر ہے وہ بھی ڈوئل آئی ہیں، انما انا لکم نذیر مبین، رزق کریم۔ اور آج بھی یہ سلسلہ آپ دیکھیں گے آیات کے اینڈ پہ، تو اس میں بھی یہ حکمت ہے۔ اور یوں سمجھے صفات کا ذکر تب آتا ہے جب کسی چیز کو فردر ایکسپلین کرنا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات وہ ذریعہ ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے ہیں۔ اور آج ہم کوشش کریں گے تدبر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ پرٹیکولر صفات کیوں یہاں پر استعمال کی گئیں اور یہ 2 کیوں کی گئیں۔ بہرحال اس آیت کا جہاں تک ترجمہ کا تذکرہ ہے، جی ڈاکٹر اکشندہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ نہیں، یہ صفات کے حوالے سے جیسے آپ بات کریں نا کہ 2 صفات آئی ہیں ساتھ ساتھ، تو اس میں یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ جو صفات جو ہیں سملر میننگ کے ساتھ ہیں، ان میں مطلب وہ ساتھ ساتھ ہیں، جیسے عزیز الحکیم، علیم الحکیم، سمیع البصیر۔ اور جو صفات اپوزٹ کر کے ہیں اس کے بیچ میں وا آتا ہے، الظاہر والباطن والاول والآخر۔ تو یہ بات مجھے یاد ہے، یہ بات بھی بہت آپ نے اچھا آبزرو کی۔ لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ والی 2 صفات کیوں آئی ہے، مطلب علیم حکیم کیوں آئی ہے، تو اس کا تعلق ہم جوڑیں گے آیت میں جو ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔
یہ آیت بڑی ہاٹلی کنٹیسٹڈ ڈیبیٹڈ آیت ہے ان جنرل, although we will not discuss it, but we should know as students of Quran. آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک سیٹینک ورسز والا سلسلہ شروع ہوا تھا, تو اور ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سورہ نجم کی تلاوت کر رہے تھے, اور کہا جاتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے بھی سجدہ کر لیا. تو انہوں نے وہ کون سی آیات ایکسٹرا پڑھ لی یا نہ پڑھی, اس کی کیونکہ اتھینٹسٹی کوئی نہیں ہے تو وی ول ناٹ ڈگ ان ٹو دیٹ. لیکن جو چیز کلیئرٹی سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو ہم یہاں پر اس کی جو مختصر جو تشریح سمجھتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ وما ارسلنا من قبلک, یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ تمام نبی اور رسولوں کو جب انہوں نے اذا تمنا, تو رسول اور نبی کی تمنا کیا ہوتی ہے یا خواہش کیا ہوتی ہے؟ وہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ ان کے جو امتی ہیں وہ ایمان لے آئیں, وہ حق پر آ جائیں, اور ان کے امتی ان کے جن کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں وہ بڑے سخت لوگ ہوتے ہیں, اور ان میں سے کچھ اللاجیکل بھی ہوتے ہیں اور سمجھنا نہیں بھی چاہتے ہیں, لیکن ان کی آرزو یہ ہوتی ہے کسی طریقے سے ان کو حق پر لایا جائے. تو ایسے میں شیطان جو ہے وہ کس پر ایکچولی کام کر رہا ہے؟ وہ ان لوگوں پہ کام کر رہا ہے جو یہ آیات کو سن رہے ہیں, یعنی ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اب آگے ذکر کیا جائے گا ان لوگوں کے متعلق جو ایمان والے ہیں, وہ کیسے اس کو دیکھتے ہیں, کس کے لیے آزمائش ہوتی ہے. لیکن آیات کبھی تو آپ ایک قرآن کی آیت سنتے ہیں تو سننے کے بعد آپ کا دل بالکل قرآن کے ساتھ مل جاتا ہے ایز اف, اور آپ پہ اثر ہوتا ہے. کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا, کچھ لوگوں پہ اثر نہیں بھی ہوتا, تو اٹ از این افیکٹ. اور جن کے دل میں وسوسہ ہوتا ہے یا شیطان کا اثر ہوتا ہے تو ان کے لیے فتنہ یا آزمائش ہوتی ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے. وہ فرق ہو سکتا ہے آپ پہلے بھی ہم لوگوں نے اس کو کور کیا ہو, لیکن بیسک فرق یہ ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جو کہ ایک شریعت کی کنٹینیوشن میں آتا ہے, یعنی ایک شریعت چل رہی ہے. جس طرح کہ بنی اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے, موسیٰ علیہ السلام رسول تھے, لیکن اس کے بعد جو نبی آئے انہوں نے تھوڑی بہت یعنی ایڈیشن ہوئی, لیکن بیسکلی شریعت مین جو احکام وہی تھے. تو رسول جو ہے وہ ایک نئی شریعت لے کر آتا ہے, ٹپیکلی اٹ کوڈ بی اے نیو بک. جی سسٹر سیما. سر میں بھی یہی سمجھتی تھی, بٹ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کہا گیا ہے, اور انہوں نے تو ان کے اوپر جو انہوں نے بھی اسی شریعت کو کنٹینیو کیا تھا. ابھی میں نے کمپلیٹ نہیں کی تھی بات, ابھی آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, دین ویل کم بیک ٹو اٹ. ٹھیک ہے, تو ایک فرق جو اپنے کسی نے ایکسپلین کیا ہے کہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ کتاب ان پر یعنی ایک نئی کتاب آئے, لیکن ایک شریعت نہیں آئے. لیکن دوسرا جو فرق ہے جو شاید آپ نے پہلے نہ واضح طور پہ سنا ہو, فرق یہ ہے کہ رسول ایک ڈیوائن ریلیشن شپ کو ظاہر کرتا ہے بٹوین اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ دا رسول, جبکہ نبی ریلیٹ کرتا ہے اس ایز اے ڈیوٹی کہ وہ اپنے قوم تک وہ میسج کو پہنچائے جو میسج اس کو آ چکا ہوا ہے. تو ان کیس آف عیسیٰ علیہ السلام بھی آپ دیکھیں گے ایسے. اب یہ بات ہے تمام کے تمام رسول نبی بھی ہوتے ہیں, لیکن تمام نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتے. نبی کا کام کنیکٹڈ ہوتا ہے ٹو جو دنیا کے معاملات ہیں ان کو آگے پہنچانا, اور رسول عام طور پہ ایک ڈیوائن ریلیشن شپ. دس از واٹ ون آف سم آف دا مفسرین سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر آپ قرآن میں انالیسس کریں کہ ان کے بارے میں جب آیات کا ذکر ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں, لیٹ سے ان کی بات ہو رہی ہے اپنی ازواج سے, تو یا نبیوں کا خطاب ہوگا, اور جب وہ بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے تو رسول کا ہوگا. تو رسول وہ وہی ریسیو کرتے ہیں. اینی وے اس کو فردر بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں, بٹ اٹ از جسٹ اے میٹر آف انڈرسٹینڈنگ کہ نبی اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر دونوں کو الگ الگ اس کا ذکر کیا ہے. تو ایک تو یہ بات اس میں ان آیات میں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ نیکسٹ آیات چونکہ اس سے کنیکٹڈ ہیں تو ہم اس پہ بھی جاتے ہیں, اور یہ علیم حکیم کا جس سے جو مراد
ہم لینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ ایک وقت اس وقت تو شاید یہ ڈیبیٹیبل نہیں تھی آیات، لیکن اب ہاٹلی ڈیبیٹڈ جب ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے نا، وہ جانتا ہے حقیقت کو اور حکیم ہے، اس کی وزڈم بھی ہے کہ ان آیات کے ذریعے ہی از ٹیسٹنگ پیپل کہ لوگوں پر کیا آزمائش آتی ہے. تو اس لیے یہ دو پرٹیکولر صفات یہاں پہ استعمال ہوئی ہیں کہ چونکہ اس کے اوپر بحث ہونی ہے یا جس طرح آج ہو رہی ہے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ ایسا ہوگا اور وہ اس کی وزڈم ہے. تو آئیے شروع کر. ڈاکٹر فوزی آپ کا کوشچن ان پہ آیت پہ تو نہیں ہے، ہم آگے چل رہے ہیں. نہیں سر، میں ذرا رسول اور نبی کا فرق واضح کرنا چاہ رہی تھی، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو. نہیں شارٹلی کر لیں تاکہ ہم اگلی آیت پہ چلیں. ضرور کریں. جی شارٹلی ہے سر. یہ اس کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ رسول جو ہوتا ہے وہ ایک خاص امت کی طرف، قوم کی طرف اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی رہنمائی کرنی ہے، اس کی طرف جا کے آپ نے دعوت دینی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ رسول قتل نہیں ہوں گے. یہ دو چیزیں ہیں جو خاص رسول کے لیے ہوتے ہیں. اللہ اور اس کا رسول غالب آ کر رہیں گے، یہ آیت ہے قرآن کی. اور نبی جو ہیں وہ قتل کیے جاتے رہے ہیں، جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کر دیا تھا انہوں نے. تو یہ دو واضح فرق ہے جو کہ ایک نبی اور رسول کے درمیان انہوں نے بیان کیا تھا. رائٹ. ایک تو یہ کہ وہ قتل نہیں ہوں گے، اور دوسرے کیا؟ ایک خاص قوم کی طرف ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا اور نمرود کی طرف ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھ آ گئی. رائٹ. تھینک یو ڈاکٹر فوزیہ. تو آئیے ان آیات کو سنتے ہیں. آج کی آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ. یہ اس لیے، یعنی یہ جو القی الشیطان، جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یہ اس لیے ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہیں ان کے لیے یہ آزمائش کا باعث بنے. اور بے شک ظالمین، یعنی ایسے لوگ ظالم ہیں، اور اے ظالم لوگ جو ہیں لفی شقاق بعید، وہ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اس لیے بھی کہ تاکہ جان لیں ان لوگوں کو جن کو دیا گیا ہے علم، کہ انہ الحق، کہ وہ جو آیات ہیں، جو وحی ہے، یہ حق ہے، یا قرآن کی آیات حق ہیں ان کے رب کی طرف سے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تو پس وہ اس پر ایمان لے آئیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل عاجزی کریں، لہو یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی اختیار کریں اس ایمان کے تحت. وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَحَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، ایک سیدھے راستے کی طرف. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا،
لا یزالون یعنی ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی مریتن منہو، ایک شک میں رہیں گے، منہو اس حق سے جس حق کا تعلق پیچھے کیا گیا، ایک تو حق پا لیں گے، اور جو کفر جنہوں نے کیا، انکار کیا، وہ شک میں رہیں گے اس حق سے، حتی تاتیہم الساعہ، یہاں تک کہ آ جائے وہ قیامت کا دن، ساعہ بغتتاً اچانک، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، کیا پھر ان پر آ جائے یوم عقیم کا عذاب، یعنی اس منحوس دن کا عذاب آ جائے، اور یہ اس سے مراد بھی یوم القیامہ ہی ہے، اگرچہ تفاسیر میں بدر بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی دنیا میں بھی عذاب آ جائے یا پھر آخرت کا عذاب۔ تو یہ تو تھی اس کی رواں اس کا ترجمہ۔ آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نئے الفاظ اگر ہیں تو لی لام تعلیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور اسی لیے یہ منصوب بھی ہے۔ یلقی، القا یلقی، ڈالنا، اور مراد یہاں پہ ہے وسوسہ ڈالنا۔ فتنتاً، فتنہ جو ہے فتنہ یفتنو مراد ہے، اصل میں اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ سونے میں تپانا، جس طرح سونے کو تپایا جاتا ہے تاکہ اس کا پتہ چل جائے کہ وہ اصلی ہے یا نہیں، اسی طرح کسی کو کسی مشکل میں ڈالا جائے تو اس مشکل سے نکلتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے، یعنی آزمائش سے گزرتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ تو دو لوگوں کی بات کی گئی، ایک وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض، اور یہاں مرض سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ شک کی بیماری، نفاق کی بیماری، جس کا تذکرہ منافقین کے لیے کیا جاتا ہے، والقاسیتی، اور ان کے دلوں کی سختی، اور اس کا تعلق سختی جو ہے وہ جو پکے انکاری ہوتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے الفاظ نئے یہاں پہ قاسیہ نیا لگتا ہے لفظ، قاف سین واو روٹ لیٹرز ہیں، قسا یکسو قسون، سخت ہونا، ٹھوس ہونا، اور قاسن سے مونس قاسیتن، سخت ہونے والی۔ تو یہاں مراد ہے ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہیں، یعنی جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو پھر ہدایت نہیں آتی، یا انسان جو ہے وہ قبول نہیں کرتا ہدایت کو۔ تو جو یہاں مراد ہے کہ شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا، یعنی وہ جن کے دل سخت ہوتے ہیں وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں ایز اٹ از، اور ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ ظالم ہے وہ پرلے درجے کے۔ تو شقاق یہ ہمارا بڑا پاپولر مصدر ہے، کون بتائے گا شقاق کس فعل سے بنا ہوگا؟ مصدر ہے فعال کے وزن پہ، رائٹ سسٹر تمکین؟ باب مفاعلہ، جی، شاق یشاقو، یشاقو، یعنی تو اس میں ایک دوسرے سے مخالفت کرنا، اور یہاں پر شقاق بعید، یعنی اتنی زیادہ مخالفت کے مخالفت میں وہ بہت دور تک چلے گئے، یعنی ان کی آپس میں اینیمیٹی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ ظالمین جو ہے وہ مخالفت میں، اور یہاں پر یہ ٹاپک آف مخالفت سمجھے کہ اصل جو پرابلم ہے ایمان لانے کا، نہ لانے کا، شک کا، دل سخت ہونا، یہ اختلاف کے بیسس پر ہے، کہ جب چیزوں پہ جب اختلاف کیا جاتا ہے تو پھر انسان دور ہوتا جاتا ہے۔ اس کے برعکس سب لوگ دوسرے کون سے ہیں؟ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جو علم دیے گئے۔ اچھا یہاں پہ کون سا نیا لفظ ہے؟ انہو، وہ سے مراد یہاں پہ جو وحی ہے وہ حق ہے۔ فَتُخْبِتَ، تو اصل میں یہ کیا، یہ فَأَن تُخْبِتَ، تو اخبت یخبتو، عاجزی والے، تو تخبتو تاکہ وہ یہاں پر یہ وہ کس کے لیے بات ہو رہی ہے؟ ان کے دلوں کے لیے، کہ وہ عاجزی جو ہے نا قبول کریں۔ اور یہ تخبتو مؤنث کیوں آیا ہے؟ اینی باڈی؟ یہ انتا تخبتو ہے یا تخبتو ہے؟ کلب کے لیے جی سسٹر فائزہ،
جی سر قلوب کی وجہ سے. قلوب کی وجہ سے یہ تخبت ہوا ہے. اور جی کریکٹ. اچھا ان اللہ لہاد، ہاد اسم فائل ہے ہدا یہدی سے، ہادن ہدایت دینے والا ہے. صراط مستقیم. لا یزالو، لا یزالو کئی دفعہ آ چکا ہے. اس کا معنی کیسے بنتا ہے ہمیشہ ہمیشگی کا؟ اصل میں زالا یزالو، اور یہ وہ افعال ناقص کی طرح ان کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. تو کسی چیز کا زائل ہونا، زالا یزالو زائلن یعنی زائل ہو جانا، تو لا یزالو زائل نہ ہونا یعنی ہمیشہ رہنا، تو یہ ہمیشگی کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہو. مریتن یہ لفظ شاید تھوڑا سا نیا ہے. مرا میم را یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. مرا یم ری مریتن ایسا شخص جس کی وجہ سے جھگڑا شروع ہو جائے، تو فی مریتن. اچھا اور اس کے بعد نیکسٹ کون سا لفظ ہے؟ یہ کیسے لکھیں گے مرا؟ یہ لکھیں گے ایسے لکھیں گے، ٹھہر جائیں اس کو لکھتے ہیں. مرا شمری، جیسے ہدا یہدی. سر تو یہ مریتن جو ہے یہ اسم الفاعل ہے؟ نہیں یہ اس کا بستر ہے مریتن. اور آپ اس کو ایز اسم ذات بھی یوز کر سکتے ہیں. مریتن شک، دونوں طرح سے شک شبہ. تو ایکچولی ہم اس کو ایسا شخص کہہ رہے تھے نا، تو پھر آئی تھاٹ کہ فاعل یا مفعول کسی پیٹرن پہ ہوگا. نہیں مطلب یہ ایز اے شک، دیکھیں وہ فل کفر فی مریتن، وہ شک کے اندر جو ہے نا، یعنی اس کو آپ اسم ذات سمجھ لیں شک. اور شک بھی ایسا جس میں یعنی اور وہ ہمیشہ شک میں رہیں گے. حتی تاتیہم الساعہ، یہاں تک کہ آ جائے الساعہ، وہ گھڑی آ جائے. کون سی گھڑی؟ قیامت کی گھڑی. اور بغتتاً یعنی اس حال میں کہ وہ اچانک آئے گی. تو اچھا تو یہ تو ہوگی قیامت. یا پھر یا تھی ان پر آ جائے عذاب یوم عقیم. تو عقیم جو ہے یہ لفظ جو ہے قابل غور ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. عقیم جو ہے یہ ہے سمیہ کے پیٹرن پہ، یا تو لکھا ہوا نصرہ کے پیٹرن پہ، نہیں کروما کا پیٹرن. کروما کا ہے. میں نے کیوں سمیہ لکھا ہوا اپنے پاس؟ اچھا ہو سکتا ہے دونوں سے ہوتا ہو، یعنی ہو سکتا ہے کئی دفعہ یہ دو باب سے بھی آ سکتا ہے. اکوما یا کمو یا عقیمہ یا کہو. آئی تھنک یہ لطف الرحمان کی ڈکشنری میں یہ سمیہ ہے آئی تھنک. سر یہ جی سمیہ سے بھی ہے. تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے جی جی عقیمہ یا تم. اور سر کسی ایسی چیز کا خشک ہونا جو کسی چیز میں جذب نہ ہو سکے، جو سمیہ کا پیٹرن. مطلب ایکچولی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پھر چیز بے برکت ہو جائے، اس کے اندر سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا جا سکے. اس لیے اس کو منحوس کہتے ہیں کہ جی جس کا کوئی فائدہ حاصل جس میں سے نہ کیا جا سکے، بے برکت ہو جانا. اسی لیے بانچ پن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عقیم، کیونکہ وہ کسی وجہ سے جنم نہیں دے سکتی بچے کو. تو اب یہاں پر کیا مراد ہوگا؟ سوچئے کہ یوم عقیم ان سے کیا مراد ہے. ایک تو خیر تفاسیر میں ہے کہ بھئی یہ اس سے مراد بدر کا دن ہے، کہ وہ دن ان کے لیے عذاب کا دن تھا. اور یہ بات ہو رہی ہے شروع کی آفٹر دی ہجرہ. تو اس کے بعد جو پہلی آزمائش وہ تو بدر ہی آئی تھی، اور اس میں ان کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ ان کا صفایا ہو گیا تھا ٹوٹلی. تو یوم حکیم، لیکن یہ ہے کہ یوم حکیم کسی اس دن کو کہا جا سکتا ہے. ایک تو اس کی تشریح یہ ہے کہ اس سے بھی یوم القیامت ہی مراد ہے. دوسری یہ ہے کہ دنیا میں عذاب جو آئے، ایسے دن کا عذاب جو کوئی فائدہ نہ دے سکے. تو عقیم جو ہے یہاں پہ اس پوائنٹ آف ویو سے کلیئرٹی کے ساتھ آ گیا. اور بغتتاً یہ بھی بغتا یبغتو، رائٹ. تو کسی چیز کا اچانک نمودار. ڈاکٹر فوزیہ آپ بتانا کچھ کہنا چاہیں؟ جی سر، یہ یوم حکیم کے میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی
یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے کہ قرآن میں جتنا بھی دنوں کے حساب سے ذکر ہوا ہے، ذکر بے اللہ اور ذکر بے ایام اللہ، کہ یا تو وہ دنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں یوم کہہ کے جن میں اللہ کی نعمتیں مطلب ہے عطا ہوئی، جیسے بنی اسرائیل کو یا امت مسلمہ کو جو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، ذکر کیا اللہ نے. تو یا پھر یہ عذاب کا چونکہ لفظ آیا ہے تو یہ پھر مطلب ہے جو اللہ کے عذاب جن قوموں پہ نازل ہوئے یا جس طرح ہوئے. تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ یومن جب لفظ آتا ہے تو یہ مطلب ہے یہ انہی دو کے ساتھ ریلیٹڈ آتا ہے، نعمتوں اور عذاب. ایکچولی ضروری نہیں ہے کہ یوم صرف نعمتوں اور عذاب کے ساتھ آئے. اگر آپ دیکھیں کہ یوم تو کئی طرح سے استعمال ہوا ہے، یوم الدین بھی آیا ہے، تو مطلب ضروری نہیں، لیکن وہ دیٹ از ون آف دا ویز کہ جی اس میں ایام اللہ تاریخ کے بارے میں آیا ہے، نبیوں کے واقعات کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں بھی آیا ہے. تو یہاں پر یوم حکیم سے کیا مراد ہے، یہ ہمارا ڈسکشن ہے کہ یہ جو او لفظ ہے نا، اس کا معنی کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں اس سے مراد لیے جا سکتے ہیں. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا کہ تمہارے پہ یہ تو یعنی یہ والا عذاب تو آئے گا ہی آئے گا، یا یہ بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ دونوں پاسبلٹیز ہیں کہ اور اس میں عذاب یوم حکیم جو یہ بھی یوم القیامہ ہو سکتا ہے، وہ بھی چونکہ ایسا ہی دن ہوگا جس دن کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. تو یہاں پر او جو عطف ہے اٹ ڈز ناٹ مین آئدر اور، اٹ مینس دس اور دس، یعنی یہ بھی ہوگا اور پھر یا یہ بھی ہو جائے گا. اس انداز میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ دیکھیں یوم حکیم یعنی صفت میں دو صفہ جو ہے نا وہ یعنی بیان کی جا رہی ہے. یومن کے ساتھ ایک حکیمن، کیسا یوم؟ حکیمن. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے، نیکسٹ پیج پر آئیں گی تو آپ کو ڈبل ڈبل آئیں گی. شقاقم بعید، دیکھیں یہاں پر بھی صفات شقاقم بعید، اور اس سے پہلے آیا تھا رزق کریم. تو ہمیں دونوں طرح سے، ایک اللہ تعالیٰ کی صفات اور ایک جن چیزوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے ان کے بارے میں بھی ڈبل ڈبل، یعنی ایک اس کے بارے میں، یعنی شقاق سے بھی معنی آتا ہے، لیکن شقاقم بعید یومن حکیم. تو اس سلائیڈ پر کسی کا کوئی تدبر کا پوائنٹ یا جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، جو جس چیز کی طرف لے جایا جا رہا ہے وہ ایک اختلاف، وہ چیز ہے جس سے انسان حق سے دور ہوتا ہے. اور آگے آئے گا کہ اختلاف بھی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے وہ بتا دے گا کہ اختلاف میں کون حق پر تھے اور کون ان کا اختلاف غلط تھا. اس دنیا میں یہ جاری رہے گی یہ والی بحث. جی سسٹر فائزہ. صحیح، اس میں آیت نمبر 54 میں آ رہا ہے نا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، کہ اگر ہمیں بھی شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے تو پھر ہمیں علم والا ہونا پڑے گا نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ وسوسے ہیں اور ہم نے ان کو دور کرنا ہے. جی یہ آپ نے نوٹ کیا، یہ تین طرح سے بات ہوئی ہے نا. جب ایک تو نبی پہ جب اس نے شیطان نے القا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ینسخ، وہ مٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ جو سننے والے ہیں ان میں پھر بھی دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دل سخت ہیں. اور اگر بچنا ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا کس چیز کا، کہ انہ الحق. تو یہ انہ الحق سے کیا مراد ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہ سب کچھ یہ جو قرآن ہے، یہ جو وحی ہے، اس کو سچ حد تو خیر کوئی سچ تو نہیں مانتا نا. اس کا مطلب ہے جس کا علم درست ہوگا، یعنی علم آپ کو صرف اس طرف لے کے جائے گا کہ یہ حق ہے. اور بس چاہیے کہ فیؤمنوا، بس چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں، اور اس سے کیا ہوگا؟ فتخبت لہ قلوبہم. تو یہاں پر ہم لیٹس سی، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں کوئی نحو کا پوائنٹ، if anybody wants to tell one that، کہ فی قلوبہم کدھر گیا، دیکھیں فی قلوبہم مرض، یہاں پر یہ آپ کے پاس ایک آ گیا جملہ اسمیہ.
اور انا والی دیکھیں یہاں پہ انا کی بھی بہت ساری ایگزامپلز آئے کہ انا کے ساتھ لام تاکید والا لام مزحلقہ، تو آج اس کے بھی بہت سارے ایگزامپلز آپ کو ملیں گے. ان الظالمین لفی شقاق بعید، اور بھی آئیں گے. یا ان الحق، یہ بھی انا کے ساتھ آئے من ربک فیؤمن بہ وتخبت لہ قلوبہم. یہ آگے بھی ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ لہاد الذین. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ دیکھ لیں. جی سسٹر فائزہ. سر کوشچن ہے ایک سر یہ جو آ رہا ہے نا یؤمنو، تو یہ یؤمنو ہے، یہ لام تعلیل کا اثر اس پہ ہو رہا ہے، عطف ہو رہا ہے اس پہ. ایکسلنٹ. بتائیے یومنو کا اعراب کیا ہے؟ سر منصوب ہے. منصوب ہے. یہاں پر ان چھپا ہوا ہے اس کے بیچ میں، رائٹ؟ کدھر ہے؟ فان یومنو، ٹھیک ہے نا. تو یعنی ان کے دل جو ہے نا، آپ کہیں گے کہ وہ ایمان سے اور پختہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جو اور پختہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ جھک جاتے ہیں اللہ کے آگے. تو اس کا مطلب ہے علم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ حق کو پہچان لیتے ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور ان کے دل اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں. جبکہ دوسرے لوگ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے اور ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں. تو یہ کہانی دیکھیں، دلوں کی بات ہو رہی ہے. اور کچھ ہیں جو لفی شقاق بعید ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہیں جن کے لیے لہاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم. جی ڈاکٹر اکشندہ. اس میں یہ بتانا چاہتی کہ یہ جو ہے یؤمنو میں جو یؤمنو ہے یہ اس پر عطف ہو رہا ہے نا، ولی علم والا جو لیے اس پر. جی لیعلم، وہ بھی ٹھیک ہے. وہی اس پر بھی ہے، تخبتہ پہ بھی وہی ہے، فتخبتہ بھی. تو بس چاہیے کہ وہ عاجزی کریں. بالکل صحیح ہے. فتخبت لہ قلوبہم. اچھا یہ جو ہے انا کی خبر پر لام میں مزالہ کا داخل ہوا ہے، اور یہاں جو حادن ہے یہ رفع کی حالت میں. اچھا، اب انٹرسٹنگ مجھے بتائیے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اس میں انا کی خبر کہاں ہے؟ یہی ہے نا حادن. حادن. تو حادن کا اعراب کیا کرائے گا؟ رفع، مرفوع حالت ہے. مرفوع ہم کہیں گے مقدرہ ہے. یہ اعراب مقدرہ ہے کیونکہ یہ حادن ہی رہے گا مرفوع حالت میں بھی. بالکل ٹھیک ہے. اور الذین کا کون بتائے گا اعراب؟ لہاد الذین آمنوا. مجرور ہے یہ. ایک تو ایک مجرور ہو سکتا ہے. دو پاسبلٹیز ہیں. اگر مضاف آپ اس الیہ کو آ رہا ہے. ہاں، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اضافہ ہے. لیکن اب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حاج اسم فاعل جو ہے یہ اسم فعل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر اسم فعل ہے تو پھر اللہ زینہ اس کا مفعول بھی بن سکتا ہے. اینی وے بہت پاسبلٹیز ہیں. ہم نے پڑھا ہوا ہے نا کہ اسم فاعل ہے. جی عمار. سر اس میں لاحاد میں یہ لام اس میں جو ہے حادن کے ساتھ یہ کون سا ہوگا سر؟ یہ لام مزاحلہ، لام مزاحلہ انا کے بعد جو آتا ہے ان الانسان لفی خسر. اسی طرح اوپر بھی یہ وہ والا لام ہے. لام تاکید کہہ دیں چلے آپ کو، یعنی تاکید کے لیے انا کے بعد جو آتا ہے، اس سے پہلے بھی اوپر آیا ہے ان الظالمین لفی شقاق بعید. سر تو یہ لا حادن اس وجہ سے نہیں ہے، لام مزالکہ کی وجہ سے نہیں. یہ حادن نہیں ہوتا ہے نا ایکچولی. یہ آپ کو یاد ہے نا کہ جس طرح کچھ الفاظ ہوتے ہیں یہ حادن، یہ ایک مرفوع حالت نہیں. وہ تو اس کی وجہ سے جب ملانے کی وجہ سے بنا نا. سر یہ ایسا تو نہیں حاد الذین اضافت کی وجہ سے، اضافت کی وجہ سے اس کی گھٹ گئی نا. جی اضافت کی وجہ سے نا وہ مرکب اضافی ہے یہ حاد الذین. ہاں ایک تو مرکب اضافی. this is more it's easier to understand. ہادی کا ویسے سر اعراب اگر پوچھا جائے تو اعراب کیا ہوگا ہادی؟ یہ کوئز میں پوچھ لیا جیسے. بتائیں جی. شہزاد بھائی آپ نہیں تھے اس وقت جب یہ ڈسکس ہوا تھا. نہیں، مجھے لگتا ہے اس کو مجرور کہا گیا. یہ مجرور نہیں ہے. نہیں مجرور نہیں کہا. یہ مرفوع ہے. اچھا پھر ہوگی یہ بات. ٹھیک، تھینک یو. میں
میں نے شاید توجہ نہیں دی اسے. لیکن میں نے ان کو ایک اور بتایا تھا, میں نے کہا ہاد جو ہے نا یہ اسم فعل بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسم فاعل ہے. جی جی بالکل. اس کیس میں الذین اس کا مفعول بھی نمبر 1 ہوگا, اور الی صراط مستقیم جو ہے نا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قائم مقام ہے مفعول نمبر 2 کے لیے, اگرچہ الی صراط مستقیم ہے. کوئی بات نہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ اس طرح انڈرسٹینڈ کریں, بٹ اٹس پاسبل. جی سسٹر انیس فاطمہ. ابھی جو آپ بات بول رہے تھے اس میں میں ایک پوائنٹ نوٹ کر رہی تھی کہ کیونکہ مضاف جو ہے وہ اس کے ساتھ تنوین نہیں ہوتی ہے, تو یہ ایز اے مضاف ہی پروبیبلی آ سکتا ہے کہ ہادی کے ساتھ جو ہے نا, ورنہ ہادن الذین ہوتا نا, یا اس میں ہم تنوین دیکھ رہے ہوتے ہیں ہادن میں. اٹس ہادی الذین. ہادی ایکچولی نہیں, جب یہ اسم منقوص ہے نا سسٹر, اسم منقوص میں رفع اور جر کی حالت میں اعراب ظاہر نہیں ہوتا. یا کے ساتھ لکھا ہونا چاہیے تھا, وہ یا نہیں لکھا ہوا ہے. یہاں کیا لکھا ہوا نہیں ہے نا, ہادی یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں تنوین ہوتی ہے نا, نہیں یہ آپ اس طرح یہ ہوتا نا, پھر تو الہادی ہوتا نا وہ تو. جی ہاں الہادی ہوتا ہے, لیکن یہاں پر سر ال اور اضافت دونوں صورتوں میں وہ یا آ جاتی ہے. اس میں ال میں بھی آ جاتی ہے اور اضافت میں بھی آ جاتی ہے. سر یہی تو ڈسکشن ہو رہی ہے نا کہ یہ اضافت ہی ہے, اس لیے تنوین نہیں نظر آ رہی. اضافت کی وجہ سے تنوین نہیں آ رہی ہے یا بھی نہیں آ رہی ہے, which means کہ اضافت ہی ہے. We can't take it as ism fail. That's what I'm saying. I don't know. ایکچولی گرامرینز نے اس کو لیا ہوا ہے, تو ان کی جو ہے نا, آپ اپنا کامنٹ کر دیں نا. گرامرین سے لیا ہوا, آپ کس چیز کو پریفر کریں گے یہ بتا دیں. میں نے تو بڑا انٹرسٹنگ دیکھا ہے اس کو, تو میں کہا یہ بالکل اگر انہوں نے اس کو اس طریقے سے لیا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ تو ملانے کے لیے بھی تو یا گر جائے گی نا, ہاد الذین, اس میں بھی گر جائے گی. آپ اس کو لکھ ہی نہیں سکتے یہاں پہ, تو اس لیے there is enough evidence to have it as it is. تو ان کی بات مان لیتے ہیں. اس پہ اور اسٹڈی کرنا پڑے گا, مطلب ایگزامپلس دیکھنی پڑیں گی کہ مطلب, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ نون لگا کے الذین نون ایڈ کر دیتے ہیں نا آگے, تو اس کو ہادن الذین پڑھتے ہیں, ہادن کی جگہ پہ نون ایڈ کر دیتے ہیں. یہ اسکرپٹ میں ایسے کرتے ہیں, وہ مجھے نہیں پتا سر, یہ چیک کرنا پڑے گا. اچھا, اور اس میں کرتے ہیں جب وہ تنوین ہو رہی ہوتی ہے زیر والی, تو وہ اس کو ایک زیر لکھتے ہیں, نون چھوٹی سی لگاتے ہیں, کیونکہ پھر اس کے ساتھ آگے جو ہے اس میں معرفہ آ رہا ہوتا ہے, اس صورت میں کر لیتے ہیں نا, تو وہ ایک پاسبلٹی ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ ویسی لگ نہیں رہی. الذین معرفہ میں نہیں ہے, الذین تو معرفہ ہی ہے نا, ویسے معرفہ ہے, بالکل معرفہ ہے, لیکن آپ نون پتنی کی بات کر رہے ہیں نا, مجھے چھوٹی سی نون نیچے لگی رہتی ہے. چلیے اس کو چیک کر کے بعد میں بتائیے گا شہزاد صاحب یہاں پہ نون کیوں نہیں آتی. اچھا اینی وے, اور کوئی یہاں پہ اس کے اندر اور کوئی چیز کسی نے ڈسکس کرنی, آئی تھنک کافی کلیئرٹی کے ساتھ بات ہو گئی ہے. لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ سلائڈ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی جی ہیلو, جی بتائیے حبیب الرحمان صاحب. آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا چل, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الملك بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه
وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الملک یومئذ للہ. الملک بادشاہی اس دن صرف اللہ کی ہی ہوگی، یعنی اللہ کی ہی بادشاہی ہوگی. یحکم بینہم، وہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان، یعنی تمام انسانوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا. فالذین آمنوا، تو پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے فی جنات النعیم، ان کے لیے باغات ہوں گے، نعمتوں والے، نعمتوں کے باغات ہوں گے. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، فاولئک، تو پس ان کے لیے لہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا عذاب، ایسا عذاب ذلیل کرنے والا. والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر وہ قتل کیے گئے، یعنی شہید ہوئے جنگ میں، جہاد میں، او ماتوا، یا پھر وہ مر گئے، نیچرل ڈیتھ بھی ہو، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، تو ضرور بر ضرور اللہ ان کو رزق دے گا. کیسا رزق؟ رزقاً حسنا، بہت ہی خوبصورت، اچھا، بہترین رزق. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ وہی ہے اللہ جو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے. لِيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اور وہ ضرور بر ضرور ان کو داخل کرے گا، مدخلاً، داخل ہونے والی جگہ میں، یعنی ایسے مقام، وہی جنت جس میں داخل ہوگا، یرضونہ، وہ راضی ہو جائیں گے اس داخلے والی جگہ سے، یعنی اس جنت سے جہاں داخل کیے جائیں گے جس مقام پر. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور حلیم ہے، بردبار ہے، یعنی وہ یعنی اس کے اندر بہت پیشنس ہے، اور وہ دیکھیں گے کہ اس کا کیا مراد ہے. ذالکا، یعنی یہ جو کچھ ہے یہ تو اللہ کا امر ہے. ومن عاقب بمثل ما عوقب به، تو پس جس نے بدلہ لیا اتنا ہی جتنا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی. ثم بغی علیہ، اور پھر اس کے بعد اس پر اور بڑھ کر سرکشی کی گئی یا ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، تو ایسے کے لیے لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، ضرور بر ضرور اللہ اس کی مدد کرے گا. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ یقیناً بہت ہی زیادہ درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا ہے. تو ان آیات میں بہت سارے ہمارے لیے ہنٹس ہیں، خاص کر یہ آخری آیت کو ذرا غور سے ہم بات اسٹڈی کریں گے. لیٹس فرسٹ سی کہ ہمارے لیے نئے الفاظ کون سے ہیں. ملک، بادشاہی، یحکمو، فیصلہ کر دینا، جنات النعیم، نعمتیں، اور بلکہ نعیم جو ہے، نعم ینعم، نعمتن بھی ہوتا ہے، اور نعیم ینعم، یعنی فتح سے بھی آتا ہے اور سمع سے بھی. یہاں فتح سے جس کا معنی خوشحال ہونا، نعمت پانا، جبکہ سمع سے معنی تر و تازہ ہونا ہوتا ہے. تو دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، خوشحالی بھی اور نعمت بھی. تو نعیم یعنی ایسی چیزیں جو عیش و آرام کا باعث بنتی ہیں، وہ نعیم ہے. اور ہمیشہ کی خوشحالی جو ہے نعیم ہے. تو نعیم از اے ویری ریلیونٹ ورڈ، جو کہ یعنی جس سے کو سنتے ہوئے ہمیں خوشی محسوس ہونی چاہیے کہ اس کے اندر آسودگی ہے، خوشحالی ہے، اور ہمیشگی کا اس کے اندر ایک پایا جاتا ہے معنی.
عذاب مہین، مہین اہانا یہین احانتن. ویسے تو ہانا یہونو جو روٹ لیٹرز ہیں اس میں نرم اور آسانی کا معنی بھی ہوتا ہے اور ذلت کا معنی بھی، رسوائی کا بھی. اہانا یہینو میں ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اور مہین اسم فاعل ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا. تو ایسا عذاب جو رسوا کرنے والا ہے. مہینن یہاں پہ صفہ ہے عذاب ان کی. اچھا اس کے بعد حاجرو، قتلو، ماتو، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ. تو یہ والی جو کنسٹرکشن ہے اس سے ہم واقف ہیں. یہ جو لام ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے اور اس کے ساتھ نون ثقیلہ. تو یہ جو کنسٹرکشن ہے اس کو ہم کئی انداز میں ہم پڑھ چکے ہیں. اس کو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ جواب القسم مقدر ہے، یعنی پہلے سے اس کو ازیوم کر لیں کہ یہ جواب قسم کا حصہ ہے، یا اس کو آپ اس کو یہ ازیوم کر لیں کہ یہ ہے اس کے لیے تاکید کے لیے، اور بہت زیادہ تاکید اس میں ہے. اور رزقن اسی کا ہی مفعول مطلق آ رہا ہے. حسنن، اچھا الفاظ خیر الرازقین کوئی نیا لفظ نہیں ہے. یدخلن، ادخل یدخلو، وہی یدخلن لا یرزقن. مدخلن، تو ادخل یدخلو، مدخل، مدخل. تو مدخل یہاں پہ داخل ہونے والی جگہ. اسم مفعول ہے تو اسم مفعول بھی تو بطور ظرف آتا ہے. تو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسم مفعول ایز ظرف آ رہا ہے، اور یہاں پر ناف کے اعتبار سے بھی ظرف کہا جا سکتا ہے اس کو، مفعول بھی. یردونہ، رضیہ یرضا. حلیم، بردباری جس میں بہت بردباری. عاقبہ، عقبہ یہ عقیبہ یعنی پیچھے سے آپ کہہ سکتے ہیں. اگر اس کو عقبہ یعقبو، ایڑی مارنا، پچھلا جو ہوتا ہے آپ کا پیر کا پچھلا حصہ، پیچھے آنا، جانشین ہونا، ایک چیز کا کے بعد اس کا دوسرا رخ سامنے آنا. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ یعنی کچھ کرنے کے بعد اس کا جو حاصل یا اس کی جگہ پہ اس کا بدلہ لینے والا. من عاقبہ، جس نے اس کا بدلہ لیا. کتنا، بمثل ما عوقبہ، مجہول، جتنا اس کے ساتھ کیا گیا تھا اتنا ہی اس نے اس سے بدلہ لیا. تو بہت ہی یہ اہم آیت ہے اگر ہم اس کو اپلائی کرنا چاہیں اپنی زندگی میں، کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا ہے تو آپ اس کے اتنی ہی ناانصافی کر سکتے ہیں جتنا وہ آپ کو ستاتا ہے یا ذلیل اتنی کر سکتے ہیں. اب برابری ہو گئی. اب برابری کے بعد پھر وہ آپ کے ساتھ اور زیادتی کرتا ہے. ثم بغیہ، یعنی پھر آپ کے ساتھ زیادتی کی جائے، تو ایسے میں آپ حقدار بن جاتے ہیں اللہ کی مدد کے. تو یہ تو بڑی خوش نصیبی والی بات ہے کہ کوئی اور انسان اکثر زندگی میں دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ خیر اس سے بھی بڑا تو یہ ہے کہ آپ اس کو معافی کر دیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اس سے بدلہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن اس بدلے کے بعد آپ کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ دوبارہ آپ سے وہ بدلہ، یعنی ہم کئی دفعہ بدلہ اس لیے نہیں لیتے کہ پھر اگلا جو ہے ہم سے اس سے بھی زیادہ زیادتی کرے گا. ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ جو اس نے میرے ساتھ کیا، اگر میں نے اس کے ساتھ کیا تو یہ اور چڑھ کر میرے اوپر آئے گا. تو ایسے کیس میں یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کہتا ہے کہ ینصر اللہ پھر اس کی مدد ضرور بر ضرور کرے گا. لیکن جو اصول اللہ نے بتایا ان اللہ لعفو غفور، عفو جو ہے یہ کون بتائے گا کہ یہ ہمارے گرامر کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ یہ عفو، اینی باڈی؟ خبر ہے سر یہ اس میں مبالغہ ہوگا. مبالغہ کس وزن پہ مبالغہ ہے یہ؟ یہ سر وزن اس کا نصر فعولن، فعولن. دیکھیں عفون، رائٹ. دیکھیں غفورن بھی. اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کرتے عفون غفورن، ان دونوں میں کیا مماثلت اور کیا ان میں فرق ہے؟ عفون غفور، یہ سر معاف کرنے والا. عفون غفور
اور غفور دونوں میں جو جو یو رائٹ دونوں غفورن بخشنے والا. تو بخشنے معاف والے کرنے میں اور معاف کرنے میں کیا فرق ہے؟ ہاؤ ڈو یو سیپریٹ دیز ٹو؟ جی ڈاکٹر اکشندہ. جو غفرا ہے بخشنے والا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو وہ اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا ہے اس کو مینشن نہیں کیا جائے گا، چھپا لیا جائے گا. لیکن عفون میں تو یہ ہے کہ وہ بالکل مٹا دیا جائے گا، آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. جی بالکل ایسے ہی میں اس کو دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں. عفون میں ایسے ہے کہ آپ کو حساب کے لیے لایا نہیں جائے گا، اگنور کر دیا جائے گا. یعنی یہ ایسے ہے کسی نے دیکھیں آپ نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اگر عفون کیا تو عفون یعنی کوئی بات نہیں، لیو اٹ، ڈونٹ ایون مینشن اٹ. غفور یہ ہے کہ آپ کٹہرے میں کھڑے ہو جائیں گے لیکن آپ کے گناہوں کے اوپر کو ڈھانپ لیا جائے گا. غفر ہوتا ہے ڈھانپ لینا، تو حساب یہاں بھی نہیں ہوگا. لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. عفون از فار گریٹر، رائٹ؟ دونوں میں فرق ہمیں پتہ چل گیا. تو اس سے ہمیں کیا میسج مل رہا ہے کہ اگر آپ سے کوئی زیادتی کرے تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو معاف ہی کر دیں، تو یو ول گیٹ دا بگیسٹ ریوارڈ. اور اگر آپ معاف نہیں کرتے اس کو، اس سے اتنا ہی بدلہ لیں جتنا اس نے آپ کے ساتھ کیا ہے تو بھی ٹھیک ہے. اور پھر آپ پہ اور زیادتی کریں تو پھر اللہ آپ کی مدد کو آئے گا. اللہ کی مدد کئی طرح سے ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو دوبارہ ستائیں گے. اللہ کی مدد یہ ہے کہ آپ کی وہ مغفرت کرے گا یا آپ کو کوئی نعمتیں عطا کر دے گا. کیونکہ عفو غفور آپ کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے نا، آپ کے اور کوئی گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے جس شخص پر آزمائشیں آتی ہے اس دنیا میں اس کے لیے خوشخبری بھی ہے. جی ڈاکٹر فوزیہ. سر یہ آیات جو ہیں، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ مسلمان ٹو مسلمان ہے یا کافر ٹو مسلمان ہے؟ کیونکہ تلوار اٹھانے کا جو کہا گیا ہے کہ وہ مظلوم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں جو مدتوں ستائے گئے، اور جس طرح ان پر تلوار اٹھائی گئی اسی طرح اب وہ تلوار اٹھائیں. تو سر یہ بالکل ایسا ہی ہے. یہ اس وقت کی بات ہے. دیکھیں جب ان لوگوں نے مکہ سے ہجرت کی تو ان کو پہلے الاؤڈ نہیں تھا کہ وہ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں. اب ان کو اختیار مل گیا تو اتنا ہی وہ کریں جتنا ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، رائٹ؟ لیکن جنرل اپلیکیشن ہے کسی چیز میں بھی، آپ کے ساتھ جو ہے کوئی بھی زیادتی کرتا ہے تو اتنی اس کا زیادتی کر سکتے ہیں جتنی اس نے کی ہے. اور جی سر، یعنی یہ ایک یونیورسل لا اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، یونیورسل لا دے دیا ہے. بالکل یونیورسل لا. اور ظاہری بات ہے جب آپ دیکھیں گے، دیکھیں آج کل ہمارے یہاں ایک کلیکٹیویٹی نہیں ہے. اسلام از ناٹ بینگ پریکٹس ایز اے کلیکٹیو دین. یعنی امت کے طور پر یا پوری ایک جو ملک ہے وہ کسی اور ملک کے ساتھ زیادتی کرے تو آپ اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہم نہیں دیکھتے. تو ہم انڈیویجول لیول پہ دیکھ لیتے ہیں اس کو. اٹ اپلائز ایٹ آل لیولس، رائٹ؟ سر ابھی آپ نے کھول دیا ڈیبیٹ کے لیے؟ جی جی بالکل. اور کچھ؟ اچھا سر، اس کے اندر جو ہوتا ہے نا، ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ انسان یا گرو انڈیویجول ٹو انڈیویجول اگر ہے، یا گروپ ٹو گروپ ہے، یا پوری نیشن ٹو نیشن ہے، اس میں پاور اسٹرکچر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. مطلب اکثر جو ہے نا، جو زیادتی کر رہا ہوتا ہے، جو ظلم کر رہا ہوتا ہے، جو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ پاور پوزیشن میں ہوتا ہے. اور جو مظلوم ہوتا ہے نا، وہ جس پہ ظلم کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اس پوزیشن نہیں ہوتا موسٹلی. اگر تو آپ ایکول لیول پہ ہیں اور آپ بدلہ لے سکتے ہیں تو آپ بدلہ لیں گے. اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ بدلہ لیں تو نہ آپ بدلہ لینے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور نہ آپ معاف کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. بیکاز معاف تو اس وقت کرنا ہوتا ہے نا جب آپ اس کو انفلیکٹ کر سکیں اسی پین سے جس پین سے اس نے آپ کو انفلیکٹ کیا. تو معافی بھی اس لیول پہ آتی ہے. تو جو مظلوم ہوتا ہے اس کے I fail to understand کہ جیسے مکہ میں جو ہیں تمام صحابہ کرام جو ہیں وہ مظلوم تھے. They did not have the power to retaliate. They did not have the power to inflict the same wound that they were inflicting upon them. پر جب وہ نکل گئے وہاں سے، جب وہ آزاد ہو گئے and they formed into a power، مطلب کہ ان کے پاس ہتھیار اٹھانے کا اختیار آ گیا، تو پھر ان کے پاس مطلب یہ اجازت آ گئی کہ وہ ہتھیار اٹھائیں اور ان کو اسی طرح سے وونڈ انفلیکٹ کرنے جس طرح سے. اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ڈیفائن بھی نہیں کر سکتے کہ کس لیول تک آپ نے دوسرے کو جو ہے وہ کرنا ہے. بس بات یہ کرنے والی کہ جو بھی ظالم ہوتا ہے نا سر، اس کے ہاتھ کو روکنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی دیر شوڈ بی سم پاور
مین اسٹریم اس میں آس پاس کی مطلب آپ کی جو ویئر اباؤٹس آپ کی انوائرمنٹ ہے اس میں ایسی پاور ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو آتا ہے وقت نا جب وہ اللہ تعالیٰ اپنا گھوڑا چلاتے ہیں, جب اپنا وہ کرتے ہیں, اپنی ڈکری کرتے ہیں, تو اس سے پہلے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے ضرور جو کہ ریلیف کرے کس مظلوم کو جو اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ اپنے آپ کو سیو کر سکیں. کیونکہ جب ظالم کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا سر, اور پتہ ہے وہ جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ویئر اٹس گونا اینڈ, اور اللہ کے آگے اس کی کتنی بری ہونے والی ہے. مطلب اس ظالم کو بھی اس نتیجے سے بچانے کے لیے جو وہ آخرت میں فیس کرے گا بہت ضروری ہے کہ اس کے ہاتھوں کو روکا جائے کہ دیر شوڈ بی سم کنٹینمنٹ کے نہیں آپ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. کریکٹ, لیکن پہلے اجازت مکہ میں نہیں تھی نا. یہی میں بتا رہی ہوں سر کہ جو مظلوم, ہاں یہی میں کہہ رہی ہوں کہ مظلوم جو ہیں وہ ایز اے کمیونٹی اب جو مکہ کے آس پاس جو بھی تھے لوگ ان کو جو ہے وہ دے شوڈ ہیو آئی ڈونٹ نو, میرے خیال سے سر کفر اسلام کی جو جنگ ہے وہ ہمیشہ ایسی ہے کہ جو اسلام کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا, اللہ کے لیے جو حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو آس پاس والے بھی چھوڑ دیتے ہیں, اسے وہی خود ہی وہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور مطلب ظلم سہ رہے ہوتے ہیں, اور پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتے ہیں تو وہ پھر فائٹ کرتے ہیں. بٹ اٹ ہیپنس, جو ہسٹری وہ تو یہی بتاتی ہے. رائٹ, اور تھوڑے سے لوگ جو ہیں پھر زیادہ پر برتری حاصل کر لیتے ہیں, یہ ہسٹری. سو اٹ از ناٹ اباؤٹ نمبرس, رائٹ. لیکن سر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لائے تو انہوں نے تو حالانکہ کافر تو موجود تھے تو لیکن انہوں نے معاف کیا, اور اللہ نے یہ بھی اپنے قرآن میں کہا ہے کہ معاف کر دینا یہ بہت زیادہ مطلب ہے صبر اور ان لوگوں کا کام ہے جو احسان کرتے ہیں. معافی کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے قدر کی ہوئی ہے. بدلہ نہ لینا مطلب ہے آپ چاہے لینے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, لیکن اگر اللہ کی رضا کے لیے آپ معاف کریں تو اللہ تعالیٰ کی یہاں بڑی قدر ہے اس چیز کی. جی, لیکن دونوں انسٹنسز ہوں گے, کبھی آپ معاف کر بھی دیں گے اور آپ کو جو ہے نا ظلم کو ختم بھی کرنا ہوگا. سو بوتھ پاسبلٹیز آر دیئر, اور آئی تھنک ایٹ دا اپروپریٹ ٹائم کوئی بھی کیا جا سکتا ہے. جی سسٹر سیما. سر یہ معافی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ جو ہے نا کہ جیسے تین وہ ہے کیٹیگریز. ایک احسان کا رویہ ہوتا ہے, اس کے نیچے پھر عدل آتا ہے جو آپ بدلہ لے لیں یا چھوڑ دیں. احسان کر دیں تو ویل اینڈ گڈ, وہ معاف کرنا ہو گیا نا. لیکن وہ ظالم والی بات جو ابھی سسٹر انیس نے کی ہے وہ والی چیز نہ, وہاں تو ہم نے ظالم کا ہاتھ پکڑنا ہے یا اس کو جس طرح سے جتنی آپ کی ایبلٹی ہے اس طرح سے روکنا ہے, ہاتھ سے, زبان سے یا دل سے, جو بھی آپ کے. لیکن اس کے بعد پھر احسان کا رویہ ہے کہ آپ معاف کر دیں اس کو اگر برابری کے تعلقات پہ ہو رہا ہے, ظلم نہیں ہو رہا ہے اور کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر آپ عدل ہے کہ آپ بدلہ لے لیں. اس میں پھر بہت کانشیس ہونا پڑتا ہے. نیچے اس کی سیکنڈ کیٹیگری ہے کہ آپ کہیں بھی اگر تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تو پھر وہ تھرڈ کیٹیگری ظلم میں آ جائے گا. ایسا نہ ہو کہ پھر وہ ظلم میں آ جائے. اس طرح سے. جی سسٹر نادیہ, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر, 2-3 باتیں تھیں جو سب شاید ایک رہ گئی میرے ذہن میں. وہ یہ کہ جو ریاست کے لیول پر ہے نا وہاں تو اس قسم کی معافی نہیں ہوتی. وہاں پہ اگر کوئی پرسن کسی کے اوپر زیادتی کر رہا ہے تو وہ کٹھارے میں لایا جائے گا, اس کو حدود نافذ کی جائیں گی, ان کو سزا دی جائے گی. ہاں پھر وہ پرسنلی اگر معاف کرنا چاہے تو کر دے. اب تو یہ ہوتا ہے کہ ریاستیں ہی معاف کر دیتی ہیں بڑے بڑے قتل اور بڑی بڑی زیادتیاں اور بڑے بڑے کرپشنز, اور مطلب لانگ لسٹ ہے اس کی. تو یہ پرسنل لیول پہ تو ہو سکتی ہے معافی, اور پھر ریاست بھی تبھی معاف کر سکتی ہے جبکہ وہ پرسن جو ہے وہ الاؤ کرے. خاص طور پہ قتل کے مقدمات ہیں یا کوئی بھی غضب کا مقدمہ ہے مال کے مقدمے میں. اور سیکنڈلی ایک اور بات میرے ذہن میں تھی سر کہ انسان معاف کیوں کرے, جس طرح سے ایک چاہیے تھا کہ ایک انیشیٹو انسان کو دیا جائے کہ بھئی معاف کر دو, اسی پر اسٹریس کیا جائے. تو وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی زیادتی کی جاتی ہے اور ہم اس کا بدلہ لیتے ہوئے زیادتی کر دیتے ہیں, تو اس سے بچنا چاہیے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ 2 جھگڑا کرنے والوں میں جو پہل کرتا ہے وہ اس کے اوپر آتا ہے نا سارا کا سارا بلیم. لیکن اگر جو مظلوم تھا وہ زیادتی کر گیا بدلہ لیتے ہوئے تو پھر سارا کا سارا اس کے اوپر آ جائے گا بلیم. تو اس سے بچنے کے لیے انسان پریفر کرے کہ ٹھیک ہے معاف کر دو. یہ پرسنل لیول کی جو زیادتیاں ہوتی ہیں, لیکن جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری اور ہے, وہ اس کو انصاف دلانا ہے, خود سے معاف نہیں کر سکتے. جزاک اللہ.
یو رائٹ. ایکچولی جو معافی ریاست کی تو وہ تو ایک آپ لاز بریک کرتے ہیں تو آپ کو سزا ملتی ہے. یہ آئی تھنک اٹ از مور دین دیٹ. جب ایک کرائم کمٹ ہو گیا تو پھر اس کی تو پھر ایک سزا موجود ہے نا, تو اس پہ ریاست معاف نہیں کرتی اس کو. وہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے, اس کی معافی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ سزا اس کی معافی یہی ہے کہ سزا کے بعد اس کو دوبارہ آخرت میں اس کو پنشمنٹ نہیں ملے گی. یہ تو جو آپ کے آپس کے معاملات ہیں ان میں آپ معاف کر سکتے ہیں. تو سر اگر ریاست خود ظلم کر رہی ہو, ناانصاف کر رہی ہو, پھر نہیں, وہ تو دیکھیں یہ تو بات اب ڈفرینٹ ہوگی نا. پھر تو آپ کو میں ایکچولی ایسا نہ ہو کہ پھر ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے نا. یو گاٹ سائلنس آنسر مل گیا آپ کو. جزاک اللہ سر. میں یہ کہوں جس سے نصرت. سر مجھے یہ کہنا تھا کہ جیسے معافی یا درگزر کے میننگس ہم پڑھتے ہیں, تو آج تو مسلم امت تو نہیں کہہ سکتے, انڈیویجولی ہیں ہم لوگ, تو اس میں ہم لوگ ٹوٹلی اپالوجیٹک رویہ پہ آ گئے ہیں اور اس بات سے شرمندہ ہیں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. شاید وہ داغ اپنا دھونا چاہ رہے ہیں, ہم امن پسند ہیں. ہم یہ بھی ہے کہ جب ہمارے اوپر جیسے اپنی پرسنل لائف میں دیکھتے ہیں کسی آپ کے بچے کے ساتھ, کسی آپ کی فیملی ممبر کے ساتھ کچھ ہوتا ہے, کسی دوسرے کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا جذبات ہوتے ہیں. تو اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت, مال اور سارا, تو یہ چیزیں سر ختم ہو گئی ہیں. اور ہمارا یہ رویہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم قرآن پڑھتے جا رہے ہیں, سیکھتے جا رہے ہیں, لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنا کے تھوڑا ہم لوگوں میں کرج بھی دیا ہے, ایک مومن کو ایک بریو بھی بنایا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں کہ بس زمین کے ساتھ آج کا مسلمان بنا ہے. سر مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ آج ہم ریلیٹ آج کے حالات کو تو چھوڑ دیں, وہ نہیں کرتے ہم, لیکن ویسے ہی ہم پچھلے 20-30 سالوں سے ہمارا یہ رویہ. لیکن آپ آن اے پرسنل لیول تو اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں نا. آپ کے جو امیڈیٹ نیبرز ہیں, فیملی ممبرز ہیں, اس میں بھی بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں. تو یو ول بی آسکڈ اباؤٹ جو آپ کے بس لمیٹڈ ہو گیا نا سارا. ہم کہتے نہیں ہمارا ملک, ہماری چیزیں, یہ نہیں کہتے ہم مسلم فلان جگہ پہ یہ ہو رہا ہے, کوئی انصاف کی بات کر دیں, بولتے تک نہیں ہے. یہ ہماری حالت ہوگی. چلیں ہم لیٹس میک اے اسٹارٹ. اللہ تعالیٰ دل کے حالات جانتا ہے, اور جو آپ کر سکتے ہیں آن یور اون وہ تو کیا جا سکتا ہے. تو لیٹس اسٹاپ فار ایٹ لیسٹ لیول پہ سب دعائیں تو کر سکتے ہیں. جی دعا بھی کر سکتے ہیں, نیت سے بھی بہت کچھ ہوتا ہے, اور عمل کچھ نہ کچھ تو ہم سب کر ہی رہے ہیں, کوشش تو کر ہی رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں, دیکھیں ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے, اینڈ ہی از دی الٹیمیٹ جج. تو مایوس تو نہیں ہونا چاہیے کسی حالت میں بھی. جس سے ہم گزر رہے ہیں, ہم بھی آزمائش سے گزر رہے ہیں, ہر طرح کی آزمائش ہے, تو اور زندگی تو گزر ہی جاتی ہے. تو یعنی ایویلیویٹ کریں جو گزر گئی ہے اور جو آنے والی ہے. ہاؤ کین وی میک اے ڈفرنس. کسی کی زندگی میں فرق اگر ہم لے آئیں, کسی کو خوش کر دیں, کسی کی مشکل دور کر دیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ایڈ ہو جائیں گی. کسی پہ زیادتی نہ کریں, جھوٹ نہ بولیں, دھوکہ نہ دیں, اخلاق سے بات کریں. مطلب بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. دیر از اسٹل روم. اگر کلیکٹیو لیول پہ نہیں کیا جا سکتا, انڈیویجول لیول پہ کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. تو مغرب کے لیے بریک کرتے ہیں. اس وقت ہوئے ہیں 7:07. تو لیٹس سے وی ریٹرن ایٹ 7:37. از دیٹ گڈ؟ Yes, sir. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. کم بیک. شہزاد صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلائیڈ ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی. اس میں
ایک چیز پر نظر ثانی کرتے ہیں. ذالکا، اس سے کیا مراد ہے کہ جب یہ بات وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. تو ذالکہ سے کیا مراد لیا آپ نے؟ کسی نے یہ کوشچن نہیں کیا. اینی کامنٹس آن دس ذالکہ؟ یہ اس طرح ہے جیسے جی ماجد بھائی. سر یہ خبر بتا رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ جی معاملہ ایسے ہی ہے. ہاں، معاملہ کیسے ہے جو اس کے بعد آ رہا ہے نا، یہ بالکل جس طرح کنورسیشن نہیں ہوتی، بیکاز یہ جو کلام ہے مطلب قرآن کی جو آیات ہیں یہ اٹ از لائک اے کنورسیشن، اٹ از ناٹ نیسسرلی اے بک. تو ان کو یوں ایزیوم کریں جیسے ایک کنورسیشن ہو رہی ہے اور آپ اب بات کرنا چاہ رہے ہیں. ذالکہ یعنی ذالکہ امر اللہ، اللہ کا یہ فیصلہ ہے. کیا چیز؟ یہ جو آگے بتائی جا رہی ہے نا، یونیورسل ٹروتھ، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ، یعنی یہ ایسا کیوں ہے؟ یعنی اگر یہ جو پرنسپل ہے کہ کوئی اتنا ہی اس پر ظلم کرے جتنا اس پر ظلم کیا گیا ہے، اور پھر اگر دوبارہ اس پہ ظلم کیا جائے گا تو اللہ ضرور بر ضرور مدد کرے گا. تو یہ ایک پرنسپل بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے. اور نیکسٹ آیا میں پھر سے ذالک آئے گا، تو اس کو پری ایمپٹ کرتے ہوئے میں یہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذالکہ کا یہاں مراد کیا ہے. کہنے کا مراد یہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کہا ماجد بھائی کہ جو کہا گیا ہے نا یہ ایسا ہی ہے. اور جو جنرل پرنسپل ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ لعفو غفور، یعنی اللہ جو ہے وہ تو عفو غفور ہے، لیکن آپ آپس میں جو ہے وہ بالکل جو آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ اتنا ہی کر سکتے ہو جتنے تم ستائے گے اتنے ستائے جا سکتے ہو. اس کے بعد پھر بھی ستائے گئے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کا پرنسپل یہ ہے کہ وہ عفو بھی ہے اور غفور بھی. آئیے نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں اور اس پہ پھر دوبارہ سے شروع ہوگا ذالکہ. جی ڈاکٹر اکشندہ. سر وہ پچھلا پیج کیجیے گا. جو یہاں ہم پہلے دیکھتے آئے تھے نا، انا کے جو جملے آ رہے تھے، انا کی خبر پہ وہ لام آ رہا تھا، لام مزالقہ یا لام تاکید. جی. یہ جو جملہ ہے ان اللہ لہو خیر الرازقین، اس میں انا کی جو خبر ہے یہ پورا جملہ بن جائے گی نا، لہو خیر الرازقین، یہ پھر اس کی خبر پر ہی آ رہا ہے لام. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. لہو خیر الرازقین یعنی ان اللہ، اور آگے جملہ بن سکتا ہے ان اللہ خیر الرازقین. اگر لہو نہ ہوتا تب بھی معنی تو بالکل کلیئر تھا، ان اللہ خیر الرازقین. یہ لہو کس سے کیا بات ہوئی؟ یعنی لا سے جی حسر کے لیے دو چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو لام مزالقہ ہے اور ایک ہوا حسر کے لیے آیا ہے. اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں صرف ایک لام زبر، یہاں پہ ہوا بھی آیا ہے. ہم یہ آگے بھی دیکھیں گے کہ یہ ایک اور طرز ہے کہ آپ حسر کے لیے بیچ میں ضمیر لگا لیتے ہیں، جیسے اولئک هم کیا تھا وہ مفلحون. ٹھیک ہے، تو لا ہوا خیر الرازقین. تو یہ ہوا بڑا انٹرسٹنگ یہاں پر ہے، اور اس کو پھر آپ یہ پورا جملہ بنا کر اس کی خبر کر سکتے ہیں، ہوا خیر الرازقین لائک یو سیڈ. تو یہ پورا جو جملہ ہے یہ خبر انا بن گیا، اور یہ محلن جو ہے یہ مرفوع ہوگا. تو گڈ پوائنٹ. اور دوسری ہم نے بات یہاں پر یہ بھی نہیں کی، علیم حلیم، یہ دو صفات یہاں پہ کیوں آئی ہیں؟ اس پہ کامنٹ کسی نے نہیں کیا. کرنا چاہتا ہے یا اس کو ہوم ورک کے لیے چھوڑ دیں؟ چلیں اس کو ہوم ورک کے چھوڑ دیتے ہیں، اگلی بار نیکسٹ پیج پر ہم کرتے ہیں، چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن
الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दालिका यानी ऐसा क्यों है, दालिका को डिस्कस हम करेंगे, 2 दफा दालिका आया है दोबारा। दालिका बि अन्नल्लाह यानी ये इसलिए है, ये जो अमर अल्लाह का जो ऊपर बयान किया गया वो इसलिए है कि अल्लाह यूलिजुल लैला दाखिल करता है रात को दिन में, व यूलिजुन नहारा फिल लैल और दिन को रात में, वन्न अल्लाह समीउम बसीर और बेशक अल्लाह है सब कुछ सुनने वाला, बसीर और सब कुछ देखने वाला। दालिका ऐसा क्यों है, बिअन्नल्लाह हुवल हक, इसलिए कि अल्लाह जो है वो हक है, व अन्नमा यदऊन मिन दूनिही और वो जिसको तुम पुकारते हो उसके सिवा, हुवल बातिल वो बातिल है, यानी हक का उल्ट बातिल तजाद। व अन्नल्लाह और अल्लाह है हुवल अलीयुल कबीर, आला मर्तबा भी है और सबसे बड़ा भी है, कबीर है। अलम तरा अन्नल्लाह, क्या देखा नहीं आपने कि अल्लाह अंज़ला मिनस समाई मा, कि अल्लाह उतारता है आसमान से पानी, फतुस्बिहुल अर्द तो वो कर देती है, वो जो माँ उतरता है वो क्या कर देता है, मुख्दर्रा सरसब्ज कर देता है जमीन को। इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बेशक अल्लाह लतीफ बारीक बीन, खबीर हर चीज की खबर रखने वाला है। लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द, उसी के लिए जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। व इन्नल्लाह लहुवल गनीयुल हमीद, और बेशक अल्लाह ही है जो गनीयुन बिल्कुल बेनियाज है और हमीद हर तरह की तारीफ के लायक है। तो इन आयात को हम किस तरह समझेंगे, दालिका बि अन्नल्लाह, इससे पहले कहा गया था कि आयत चल रही थी कि दालिका यानी ऐसा क्यों कि भाई ये मन आकबा बिमिस्ल मा उकिबा भी सुमा बुगिया अलैहि, यानी ये तो अल्लाह का अमर है, ज़ालिका भी अमर अल्लाह, ऐसा ही होगा। अब कहा जा रहा है कि अल्लाह की कुदरत है, कुदरत ये बता रही है कि अल्लाह वो है जो रात को दिन में दाखिल कर देता है और दिन को रात में दाखिल कर लेता है, यानी इतना ज्यादा कुदरत रखने वाला है। और वो भी है कि इन्नल्लाह समीउम बसीर। अच्छा, यहाँ पे हम जरूर बात करेंगे अभी आकर कि समीउम बसीर कैसे रिलेटेड है, ये दो अल्लाह ताला की सिफात क्यों बयान की गई। लेकिन फिलहाल हम देखते हैं उन अल्फाज को जो हमारे लिए नए हैं। यूलिजू हम कई दफा कर चुके हैं, वलीजा ये था औलजा, ठीक है, यूलिजू दाखिल करना, वलजा ये इसके रूट लेटर्स हैं, तो टू एंटर दाखिल करना। और समीउम बसीर मा यदऊना, कोई भी लफ्ज यहाँ पर नया नहीं। अलीयुन कबीर अंज़ला तुस्बिह, ये असबह युस्बिहु काना की तरह हो जाना के माने में आज इस्तेमाल होता है, इसका भी एक इसम और इसकी खबर है। मुख्दर्रा ये इख्दर्रा ये रुबाई है, ये इफ इलाल के वजन पर क्या बनेगा, ये इसका माजी मुजारे और इसका मस्तर कौन बताएगा। मुख्दर्रतन, जी डॉक्टर अक्षंदा। सर इख्दर्रा, इख्दर्रा, यख्दर्रु,
if يقدرون. يقدروا. جی سسٹر سیما. سر اقدر يقدر اقدرار. اخدرار. اخدرار. يخدر. يخدروا کہ يخدروا؟ نہیں سر، يخدر. يخدر. افلا نہیں ہے. شہزاد صاحب چیک کر کے بتائیے افعلال کے وزن پر. نہیں سر مجھے اس وقت سے یاد ہے نا. اضطرا کی طرح سر، اضطرا یضطر کی طرح. استرا، ہاں استرا کی طرح ہے. استرار. ٹھیک ہو گیا. تو یہ معنی وہ سرسبز ہونا. لطیف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی جو بہت باریک بینی سے، بلکہ باریک ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کسی چھوٹی سی چیز کو بھی نہ چھوڑنا، اس کی حقیقت کو جاننا. دقیق، حقیقت کو جاننے والا. اور خبیر، ہر طرح کی خبر رکھنے والا. غنی، بے نیاز. لیکن یہ بھی فعیل ان کی وزن پہ غنی. اور حمید بھی، یعنی جو ہر طرح کی تعریف کا لائق ہے، یعنی جس کے لیے تعریف کی جا سکے. تو اب آتے ہیں، الفاظ کمپلیٹ ہو گئے، ہمارا ترجمہ بھی ہو گیا. ذالکہ کی بات ہم کر رہے تھے کہ ذالکہ بان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے اس کی جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، کیونکہ اللہ قادر ہے رات میں سے دن نکالنے میں اور دن میں سے رات نکالنے میں. تو جو اس بات پہ قادر ہے وہ تمہاری مدد کرنے کے لیے بھی قادر ہے. اور سمیع بصیر سے کیا مراد ہوا کہ سمیع بصیر کا تعلق بن سکتا ہے نہار و لیل سے، کہ رات کے وقت کیا دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن اللہ بصیر ہے. اور رات کے وقت چھوٹی سی بھی آواز آئے تو سنی جا سکتی ہے، اللہ سمیع ہے. اور دن کے وقت دیکھ تو سکتے ہیں لیکن اتنا شور ہوتا ہے کہ سنائی نہیں دیتا کیا بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی سن سکتا ہے. تو اس کا سمیع بصیر ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے اندھیرے اور روشنی سے، یا رات اور دن سے، ہے نا اس کے ساتھ مناسبت کہ وہاں یہاں پر سمیع بصیر کیوں آیا؟ اسی نسبت سے جس نسبت سے رات اور دن کا تذکرہ آیا. اور یہ سیکنڈ ٹائم ذالکہ بھی ان اللہ هو الحق. اس سے کیا سمجھ میں آتی کہ سیکنڈ ٹائم دوبارہ ذالکہ بھی ان اللہ هو الحق، کہ بات اصل میں یوں ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ کیوں اللہ کے پاس یہ قدرت ہے؟ کیونکہ اللہ حق ہے اور باقی سب جس کو وہ بلاتے ہیں وہ باطل ہے. تو جیسے رات اور دن ہے اسی طرح حق اور باطل ہے. اور اللہ هو العلی الکبیر، یعنی اعلیٰ ہے سٹیٹس میں بھی اور بڑائی میں بھی. یعنی ایک چیز اعلیٰ ہو تو اس کی ویلیو تبھی ہوتی ہے کہ وہ سب سے بڑی بھی ہو. تو دونوں خاصیت جو ہے نا اللہ تعالیٰ میں ہے. سو یہی حق ہے، جو حق چیز ہوتی ہے وہ اعلیٰ بھی ہوتی ہے اور سب سے بڑی، یعنی کہ سب سے پرومیننٹ، زیادہ پرومیننٹ بھی وہی ہوتی ہے. دس از واٹ آئی انڈرسٹوڈ فرام دیٹ. اور پھر یہ بتانا کہ بھائی کیا تم نے دیکھا نہیں کہ آسمان سے جو پانی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے. اور پھر لطیف خبیر ہے کہ اگر آپ اس کو اس چیز کو، پانی کا گرنا زمین پہ اور اس سے سبزہ اگنا، یہ ویسے تو ایک سینٹینس میں بتا دیا، لیکن اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو اتنی لطیف بات ہے، دقیقہ کس طریقے سے پانی زمین میں جاتا ہے اور کیا عمل ہوتا ہے اور کیسے وہ جو ایک بیج ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا کچھ گزرتا ہے اور کیسے سرسبز ہوتا ہے. ایک پورا ایک یعنی سسٹم ہے جس سے وہ واقف ہے ایک ذرا چیز سے. تو کائنات کی پوری تخلیق کا راز وہ جانتا ہے، وہی کرنے والا ہے. اور پھر اسی کے کنٹینیوشن میں اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین پر ہے، اور وہی ہے، وہ بے نیاز ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سب کو دیکھتے ہوئے وہی تعریف کے لائق ہے. تو یعنی ان سب کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے. یہ جس کے دل میں ایمان ہو وہ ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ حق اور باطل میں فرق محسوس کر لیتا ہے فوری، کہ کس کو پکارنا ہے اور کس سے
اور باطل کیا ہے. تو اینی کامنٹس جی سسٹر سیما؟ سر میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا بے ان اللہ کا، کیونکہ یہ جو پچھلا جو کیا اگر جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ اللہ جو ہے ضرور بالضرور مدد کرتا ہے جس پہ زیادتی کی جائے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ رات سے دن کو نکالتا ہے، اور جو کچھ بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے بڑی باریک بینی سے، لطیف خبیر ہے وہ، بڑی ہر چیز کو وہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اعلیٰ ہے. اور پھر جس طرح سے زمین پہ پانی برس کے زمین سرسبز ہو جاتی ہے، ایسے ہی اللہ کی مدد سے وہ ظلم دور ہو جائے گا. لہو ما فی السماوات والارض بے انا، کیا یہ پیچھے جا رہا ہے یا یہ ایک الگ سے سینیریو بن رہا ہے؟ رائٹ. اور آپ نوٹ کریں ہوا آیا بی ان اللہ هو الحق هو الحق الباطل هو العلی هو الغنی. تو یہ سب ضمیر الحصر بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ. حسر آ رہی. اتنی زیادہ ضمیر حسر آپ نے کبھی دیکھی ہے ایک چھوٹے سارے پیسج میں؟ سو سر اگر لیٹ می الاؤ ٹو سے کہ کن حالات میں کیا آیات ہم پڑھ رہے ہیں، تو بڑی امید افزا آیات ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گمان سے زیادہ مہربان. یس ٹھیک ہے. مطلب اگر ان اللہ الغنی الحمید بھی کہا جائے تو مطلب اٹ از اسٹل کلیئر، لیکن لہوا سے اور بات بدل جاتی ہے. جی سسٹر اسما؟ سر میرا کوشچن یہی تھا کہ جو یہ ان اللہ لا ہوا کیونکہ ضمیر فصل لے کے آئے ہیں تو اس میں حسر کا مفہوم آ گیا، تو جیسے آیا تھا اللہ ہی ہے، تو یہ لا ہوا اور ہوا میں کیا ٹرانسلیشن میں کیا ڈفرنس کیا سر آپ نے؟ ٹرانسلیشن میں حسر کا ہی معنی دیا نا. لا تاکید ہے، اس کو آپ ضرور بر ضرور کہہ سکتے ہیں، یعنی فار شور. اور ہوا تھا وہی ایمفیسس کے ساتھ. تو جبکہ اگر یہ نہ بھی ہو تب بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ الغنی الحمید ہے، تو اس کے لانے سے اور بڑھتا ہے کلام کے اندر بھی اور اس کا اثر بھی. اور یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو زبان ہے. دیکھیں ترجمے میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ترجمہ آپ دیکھیں گے تو ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے جی؟ اللہ بلند مرتبہ، اللہ ہی بلند مرتبہ بڑا ہے. تو یہ جو ہی والا ترجمہ ہے نا، اللہ ہی، یہ ہوا سے آتا ہے. ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر اکشر؟ تین تاکیدیں آ گئی ساتھ ساتھ میں. ایک انا آ گیا، ایک وہ لام آ گیا، پھر ضمیر حسر بھی آ گئی ساتھ میں. تو یہ تو جب ہم نے یہ چیز سمجھی ہے تب ہم اس کو سمجھ پا رہے ہیں. ادروائز جیسے آپ نے کہا کہ ٹرانسلیشن میں تو یوں ہی گزر جاتے ہیں کہ بے شک اللہ علیم ہے، بصیر ہے، جو بھی کچھ ہوتا ہے. اور دیکھیں جہاں بھی اللہ نے اپنی صفات دو دو کر کے بتائی ہیں، یہ بھی دیکھیں ہر چیز الغنی الحمید، یعنی اکثر جگہ دو ہی آدمی ساتھ ساتھ ہیں. اور اس کے پیچھے بھی حکمت ہے کوئی نہ کوئی. اگر آپ اس کو ڈیپلی جائیں گے تفسیر میں شاید ہو سکتا ہے اس کی تفصیل کہنے کے دیو شہزاد صاحب اگر آپ تلاش کر سکیں کہ یہ کیوں یہاں پہ یہی والے استعمال کیے گئے ہیں، اور they must be related to this particular. میں نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کی تھی یاسر قادی کی، آئے ہوئے تھے پاکستان جب، تو اسماء الحسنہ پر. تو انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے دو نام ہیں اور ان کی کیا کیا وہ ساری سگنیفیکینس ہے. I'll try to find it out. اگر مجھے ملی تو میں شیئر کروں. ضرور، ڈیفینیٹلی. ایکسکیوز می سر، ایک کوشچن میرا بھی تھا. سر ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اگر بیچ میں آیت کے بیچ میں ان نہ آئے تو وہ بے شک کا معنی بھی دیتا ہے نا؟ جی دیتا ہے بالکل. تو یہاں پہ سر یہ والی آیت ہے ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون، تو یہاں پہ ہم کیا اس کو بے شک لیں گے یا ہم اس کو کہہ کے معنی لیتے ہیں؟ یہاں پہ ایکچولی آپ لیتے تھے کہہ کے معنی ہے، لیکن یہاں پر تو کہہ کے معنی ہی آئے گا. انا وہاں تک آپ دوسرے میں آپ کر سکتی ہیں. اس کے بعد جو ہے ان اللہ جب آتا ہے نا یہاں پہ ان اللہ، ادھر آپ لے سکتے ہیں بے شک کے معنی میں. تو سر یہ کیسے ڈیفرینشیٹ کیا ہم نے یہ بات؟ آپ کی میننگ کے اندر آتا ہے نا. آپ دیکھ ان ما یدعون من دونہ، کہ یعنی آپ اس کو جب پڑھیں گے تو یہ جس چیز کو وہ پکارتے ہیں کہ رائٹ. اور ظاہری بات ہے جب دیکھیں اسم سے پہلے عام طور پہ ان ہی آئے گا، ان نہیں آئے گا. ان عام طور پہ فعل سے پہلے آتا ہے، تو اس لیے اگر آپ نے کہ کا معنی لینا ہے تو ان ہی لکھیں گے آپ. جی سسٹر سیما؟ سر انا کے معنی کے بے شک کے نہیں ہوں گے؟
نہیں ضروری نہیں ہے بے شک کے معنی ہمیشہ آئیں. بے شک، بے خالی نہیں کہ بے شک. نہیں ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کانٹیکسٹ میں جہاں پر دونوں معنی بھی آ سکتے ہیں کہ یعنی جس طرح کہ وَأَنَّ اللَّهَ، یعنی یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے شک اللہ، لیکن وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ میں انا کے معنی میں ضروری نہیں کہ ضروری، جس طرح اشہد ان محمدن، یہ محمد، یعنی انا میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ معنی بے شک کے. انا میں ہے وہ شروع میں آتا ہے انا. جی سسٹر نورین. جی سر، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ کچھ کے ساتھ الف لام لگا ہے اور کچھ میں نہیں لگا ہوا. سر اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کوئی پوائنٹ ہے ایسا؟ اس میں پوائنٹ، سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہوتا ہے جب نکرہ آتا ہے تو کیا چیز ایک دم سے جو ہے نا وہ ابھرتی ہے، وہ معنی کی وسعت بڑھا دیتی ہے. اور جب الف لام لگا ہوتا ہے تو یہ اس کا معنی دیتا ہے جو کہ جیسے سب سے بڑا، یعنی معنی میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیٹو معنوں میں the biggest. تو دونوں میں ایک وسعت ہے، ایک نکرہ میں وسعت ہے. لطیف، کتنا لطیف ہے، یعنی جتنا بھی آپ سوچ سکیں، یعنی اس کو اس کی ایکسٹینسونیس کو. اور العلیو جب آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دی ہائیسٹ، رائٹ؟ جی سر، ضرور اس میں ہے، اس میں حکمت ہے. تو وی کین موو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. جی یعقوب بھائی. یعقوب بھائی اپنے اس کو ان میوٹ کر کے بات کیجئے. سر میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ یہ جو حسر کے الفاظ آئے ہیں عربی میں، یہ اس کو ٹیکسٹ کو اتنا خوبصورت بنا رہے ہیں کہ اس کا ترجمہ اردو میں کما حقہ نہیں ہو سکتا. اس کو پڑھ کے جو افیکٹ ہو رہا ہے نا جی، وہ ترجمے سے اتنا افیکٹو نظر نہیں آتا، بلکہ ترجمے میں اومٹ ہو جاتا ہے، اس کو اگنور ہی ہو جاتا ہے. ہاں جی، تو میں عرض یہی کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں بالکل مطلب سمجھ لینے سے ہی مزہ آتا ہے کہ اس عبارت میں اللہ کیا فرما رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں کتنے ایک طرح سے یہ بھی ایک نعمت ہے کہ کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے. یہ بھی تو بہت بڑی بات ہے. اللہ نے یہ سمجھ عطا کر دی اس کو کلام کو پڑھنے سے. آمین. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں یہ عطا کیا. آمین. اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر دے جو آپ ہم لوگوں کو یہاں تک لے آئے. سر ہم سبھی اسٹوڈنٹس ہیں، QC 7 میں سارے اسٹوڈنٹس سے ہوتے ہیں سوائے شہزاد صاحب کے. اب چلتے ہیں آج کی آخری سلائیڈ پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض. کیا دیکھا نہیں تم نے کہ اللہ مسخر کرتا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے.
वलफुल्का और कश्ती को, तजरी फिल बहरी बि अमरी जो चलती है पानी में या समुद्र में उसके अमर से, उसके हुक्म से। व युमसिकु समा अन तका अलल अर्थ, और उसने पकड़ा हुआ है या उसने थामा हुआ है आसमान को। कैसे थामा हुआ है कि वो अन तका अलल अर्थ, कि वो गिर ना पड़े जमीन पर, इल्ला भी इसने, मगर ये कि उसकी हुक्म से या उसकी इजाजत से। इन्नल्लाह बिन्नासी ला रऊफुर रहीम, बेशक अल्लाह इंसानों पे रऊफ है, यानी बहुत ही मेहरबान है, और रहीम है, रहम करने वाला है। रऊफ यानी शफकत वाला, नरमी वाला और रहम करने वाला है। वहुवल्लज़ी अहयाकुम, और वही है जिसने तुमको अव्वलन जिंदगी दी जब तुम दुनिया में आए, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुमको मार देगा, जिंदगी और मौत का तसव्वुर। सुम्मा युहयीकुम, फिर तुमको वो दोबारा जी उठाएगा। इन्नल इंसान लकफूर, बेशक इंसान तो बहुत ही नाशुक्र है। नोट करें, जहां पर भी सिफात आई हैं वो डबल डबल करके आई थी, लेकिन जब लकफूर आई है तो सिंगल आई है। नाशुक्री जो है ना इतनी बड़ी सिफ्त है कि वो एक भी दो के बराबर है। इस पे हम बात करेंगे तदब्बर पे। लिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन, यानी जितनी भी, हर एक उम्मत के लिए एक तरीका आया है, मनसका उसकी इबादत का, कुर्बानी के तरीके। हम नासिकुहु, वो इबादत करते हैं उसके मुताबिक, यानी उस रास्ते के मुताबिक जो उनको उनके पास आया है। तो फला युनाज़िउन्नका फिल अम्र, तो फिर तुम झगड़ा ना करो, यानी किस चीज का झगड़ा ना करो, उस अमर का जो आया है उनके पास, बल्कि क्या करो, उदउ इला रब्बिका, तुम बुलाओ उनको अपने रब की तरफ। इन्नका लअला हुदम मुस्तकीम, बेशक वो सीधे रास्ते पर है। वइन जादलूका, और अगर तुमसे झगड़ा करें, फकुल्लाहु, तो कह दीजिए कि अल्लाहु आलमु बिमा तअमलून, अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है, बिमा उसकी निस्बत जो तुम जानते हो। तो परफेक्ट रिस्पॉन्स टू एवरीथिंग, जब कोई आपकी बात ना माने, फकुल अल्लाहु आलमु बिमा तअमलून। अल्लाहु यहकुमु बैनकुम, अल्लाह फैसला कर देगा तुम्हारे दरमियान, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन, फीमा कुंतुम, उसमें जिसमें तुम, फीही तख्तलिफून, जिसमें तुम इख्तिलाफ कर रहे हो। तो ये इस टॉपिक के बाद शुरू हुई थी। आइए इसको जरा गौर से, पहले तो अल्फाज देखते हैं, कोई इसमें नए अल्फाज हैं। सखरा, युसखिरु, मुसख्खर करना, कोई नई चीज नहीं है। फुल, कश्ती। युमसिकु, अमसका, युमसिकु, थामना। तका, ये लफ्ज नया है। वका, यकाउ, ये तो हमने शायद QC2 में पढ़ा था या कहीं ना कहीं पढ़ा था। फतह का पैटर्न है, गिरना, वो गिरा। तो अंतका का माना कि वो, बल्कि यहाँ ये माना है कि इस तरह थामो के गिर ना पड़े। अंतका अलल अर्थ, युमसिकु समा अंतका, के थामे हुए ऐसे कि गिर ना पड़े, एक्सेप्ट कि अगर अल्लाह की इजाजत हो या मर्जी हो। रऊफुर रहीम, राफतुन, नरमी, शफकत, इन तमाम मानों में बहुत। और ये भी रऊफ, वो वजन इसका देखें, फ़ाऊल का वजन है, मुबालगा, यानी बहुत ही ज्यादा शफकत करने वाला। अहयाकुम, जिंदगी, युमीतुकुम, युहयीकुम, कफूर, फ़ाऊल का वजन फिर से, नाशुक्री। मनसकन, तो नसका, ये हमने लफ्ज पहले भी यंसुकु पढ़ा है। आमतौर पे हमने बात की थी हज के, इबादत के, शरीयत के जो तरीक़ाकार हैं उन पे चलने को कहते हैं, बल्कि कुर्बानी के मसाइल को भी। और नासिकूहु, ये असल में क्या था, नासिकून हु, तो ये नून गिर गया इजाफत की वजह से। तो मुराद नासिकून को जो एक रास्ते पे चलने वाले। तो फला युनाज़िउन्नका, नाज़ा युनाज़िउ मुनाज़ातुन। और तनाज़ा भी इसी से होता है। तनाज़ा उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं कि एक दूसरे के साथ
اگری نہ کرنا, تنازع کرنا, جھگڑا کر لینا. تو یہاں پر بات ہو رہی ہے فی الامر, یعنی دین کے معاملات میں, ان کے جو عبادات کے معاملے میں مختلف امتوں کو مختلف طریقے دیے گئے ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے یہاں سے کیا مراد ہے, کس کے دین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے قربانی کے طریقوں کی بات ہو رہی ہو, اس سے پہلے جو بنی اسرائیل کے طریقے تھے ہو سکتے تھوڑے فرق ہوں, ان کی نماز کا انداز بھی ڈیفرنٹ ہے. تو تم بلاؤ رب کی طرف, اور رب تمہارا جو ہے لعلی ہدم مستقیم. اور لیٹس سی ان جادل یجادلو, یہ بھی جھگڑا ہے, جھگڑا کرنا, ینازعن کا جھگڑا. تو اگر وہ جھگڑا برقرار رکھیں تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی پیش کریں عقل سے, آپ کہیں جی اللہ نے بتایا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے اس سے جو تم جانتے ہو. تو ہمارے لیے بہت ہی ایک اچھی دلیل یہاں پر مل گئی. اور پھر یہ ہے کہ جب تک ہم دنیا میں اختلافات رہیں گے, اور یہ ایک دفعہ نہیں آتا, یہ بار بار ایک ریکرنگ پیٹرن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اختلافات کو اس دن قیامت کے دن جو ہے وہ ختم کر دے گا یا بتا دے گا. تو بہتر یہ ہے کہ وہی راستہ اختیار کریں جو ڈائریکٹ قرآن اور سنت سے ملتا ہے. اپنی عقل پہ نہ زیادہ زور ڈالیں جس طرح آج کل کوشش کی جاتی ہے. آئی تھنک وی شوڈ ٹیک اٹ ان لٹرل ٹرمز. تو یہ تو جنرل پرنسپل ہے. اب آتے ہیں اس کے کہ ان آیات سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں. تو لیٹس اوپن اپ فار ڈسکشن. عمار مسعود بھائی, آپ کا پہلا کامنٹ یا کوشچن. سر ایک سوال تھا کہ یہ منسکن جو ہے سر مفعل کے طور پہ ہوگا سر, ظرف کے طور پہ منسکن. منسک جو ہے نا مفعل کے وزن پہ, یعنی وہ ایک راستہ, ایک طریقہ, شریعت, یعنی اس کے بیسٹ ڈیفینیشن ہے شریعت کا طریقہ, عبادت کا طریقہ. اور قربانی کے لیے اسپیشلی یہ لفظ یوز کیا جاتا ہے. تو ایک اس کی ٹرانسلیشن یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کے مختلف انداز تھے ذبیحے کے, یعنی قربانی کے, اور وہ ان کو فالو کرتے ہیں. تو اس بات پر جو ہے نا ان سے نہ لڑا جائے. مطلب آپ خود بھی پڑھے گا. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کے ہیں اہل کتاب, وہ کس طرح ذبح کرتے ہیں اور ہم کس طرح ذبح کرتے ہیں, کہ ذبح کرنے میں کوئی فرق تو ہے لیکن ان کا اپنا اپنا طریقہ ہے. تو آپ اس طریقے پہ جھگڑنے کی بجائے رب کی طرف پکارو, جو رب آپ کا کہتا ہے اس کو لے کے چلو. تو منسک جو ہے نا وہ طریقہ ہے. ناسک کہتے ہیں رستے پہ چلنے والے کو بھی کہتے ہیں, ایک شریعت کے رستے پہ چلنے والا ناسک. اور ناسک کی جمع ناسکون. سر یہ مصدر میمی بھی ہے, منسکن مصدر میمی. ہاں یہ مصدر میمی بھی بن سکتا ہے. تو لیکن یہاں پر ایک ٹھیک ہے, ایک راستہ بھی ہے, طریقہ بھی ہے منسک. اور سر یہ ہندی میں یہ ایک لفظ یوز ہوتا ہے ناستک, تو یہ شاید نافرمان یا مطلب اس رستے پہ نہ چلنے والے کو شاید کہتے ہوں گے ہندی میں. جی سر ہندی میں ایک لفظ ناسک استعمال ہوتا ہے رستے پہ چلنے والا, اللہ پہ کے راستے پہ چلنے. ناستک یعنی نہ چلنے والا, اللہ کے راستے پہ نہ چلنے والا. نہیں, میرا خیال ہے ناسک وہ ہوتا ہے جو کسی فالو کرتا ہے کسی اس کو راستے کو, یا کوئی وہ ناستک کہہ رہی ہوں, تا بیچ میں آ رہا ہے ناستک. اچھا تاسک, ناستک. یہ جو لفظ لکھا ہو اس کی بات کر رہی ہے ناسک؟ نہیں, اس کے ساتھ اگر تا لگا دیں ناستک کاف سے پہلے تے لگا دیں. پھر سے بتائیے. نون الف تا اور کاف ناستک, یہ ہندی کا لفظ ہے سر. اچھا مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں. اچھا اس کا مطلب ہوتا ہے نافرمان, گمراہ مطلب ہے. سر ویسے وہ نسخ ایپ بھی ہے نا سر, جو حج عمرے کے لیے نسخ ایپ ہے, وہ بھی میرے خیال میں اسی سے نکلا ہے نا, ناسک سے. اسی سے نکلا ہے نسخ, وہ قربانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جو ناسک ہے نا, ناسک اس کو بھی کہتے ہیں جو کہ رستے پہ چلتا ہے, جو ہوتا ہے نا آپ کے صوفی کے جو مختلف طریقے ہوتے ہیں ان پہ چلنے والا. اسم الفاعل ہے نا, وہ سالک ہوتا ہے سر. وہ سالک ہوتا ہے. اچھا سوری, وہ سالک ہوتا ہے. وہ دوسرا ہوتا ہے, وہ سلکا یسلک.
वो सालिक होता है, रास्ते पे चलने वाला, ठीक है। सिद्दीक सालिक सालिक सिद्दीक अच्छा, सालिक थे ना, एक जो जवाहरलाल हाँ। के साथ शहीद हो गए थे, मुसन्निफ। सालिक होते हैं। सर ये उर्दू नासिक में है वो सालिक। मनासिक हज इस्तेमाल होता है। जी जी, मनसकन ये हज के तरीके बिल्कुल इस्तेमाल होता है। उर्दू में मनासिक हज कहते हैं सर। जी, इसके एक्चुअली मनासिक है, इसके बारे में ना एक वो है, शान नज़ूल के बारे में भी है कि कुछ लोग जो थे ना, इन्होंने एतराज किया था मुसलमानों का जो तरीका था ना, मुसलमान क्या करते थे कि खुद ज़बह करके तो खाते थे, वो जायज़ था, और अगर कोई मरा हुआ जानवर हो तो उसको हम नहीं खाते ना हम। तो उन्होंने ये कहा कि देखें, जिसको अल्लाह ने मारा है खुद से, उसको आप खाते नहीं है, और जिसको आप खुद मारते हैं आप खाते हैं। यानी ये एक तावील बनाई ना उन्होंने मुसलमानों को तंग करने के लिए। इसमें काफी सारे लोग तो उन्हें झगड़ा कर किया कि तुम यानी अपने हाथ के मारे हुए तो तुम खा लेते हो, और अल्लाह के मारे हुए को तुम कहते हो कि ये हराम हो गया। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला ने कहते हैं कि ये कहा गया है कि उनसे अगर इस बात में तुमसे लड़ते हैं ना, तो कह दो अल्लाहु आलमु बिमा तामलून, वो ज्यादा जानता है तुमसे, तो फजूल बातों पे झगड़ा मत करो। लेकिन ये एक पॉसिबल रीजन है। इन जनरल भी हमें एक तरीका बार बताया गया कि जो कोई फजूल बहस करे, यानी अब ये मामला तो बड़ा अजीब सा है ना कि जी जो मर गया जानवर खुद से, उसको किसने मारा है? उसको तो अल्लाह ने मारा है, तो वो तो ज्यादा मोतबर होना चाहिए तुम्हारे खाने के लिए, उसको तुम छोड़ देते हो। तो इंटरेस्टिंग कमेंट। एनीवे, तो एनी अदर कमेंट? जी माजिद भाई। सर वो राजा साहब ने कहा वो मनासिक उर्दू में नहीं है, मनासिक तो अरबी का लफ्ज है, और सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा था कि वो अरिना मनासिकना व तुब अलैना, ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ थी ना। राजा साहब की उर्दू बहुत अच्छी है ना, तो उर्दू में अरबी इस्तेमाल करते हैं, तो है तो अरबी का लफ्ज ही मनासिक। हम हज के मनासिक कहते हैं, हज के तरीके, तो वहीं सर ये से आया मनसक की जमा हुई ना, तो ये मनसक की जमा ही हुई ना सर, मनासिक। मनसक की जमा मनासिक है, बिल्कुल। उर्दू में इतने सारे अरबी के लफ्ज हैं, बात दफा हम उन्हें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते। अब नहीं कर पाते, पहले तो हमें पता नहीं था। जी सिस्टर नौरीन। क्रिया के मानी में भी हो सकता है ना, मनसकन और सर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि यहूदी जो कुर्बानी करते हैं वो उस पर अल्लाह का नाम लेते हैं। सर मैंने कहीं सुना था कि वो भी अल्लाह का नाम, उनका भी एक्चुअली अल्लाह का नाम लेना चाहिए, वो लेते हैं। उनकी कुर्बानी हमारी कुर्बानी में भला क्या फर्क है? मेन कुर्बानी का तरीका हमारा एक जैसा है। उन पर जो है ना कुछ गोश्त जो है ना उनके लिए हराम है, जो चर्बी होती है ना उसके साथ मिली हुई पुट की, समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट श्योर, शहजाद साहब आपको पता होगा, वो उन पे हराम होती है, वो उसको नहीं खाते, तो बाकी गोश्त वो खा लेते हैं। वो जो चर्बी एसिड जो सॉलिड निकलती है ना वो हराम है, लेकिन जो हड्डियों के साथ मिली जुली होती है, चूंकि वो अलग की नहीं जा सकती है, तो इसलिए वो मतलब वो उससे वो है एक्सक्लूडेड है, एग्जेम्प्ट है वो। जो मिली हुई होती है वो नहीं खाते वो, राइट? वो जो एग्जेम्प्ट हड्डियों है, के साथ है, जिसको हटा नहीं सकते, उसकी इजाजत है। हाँ, जो सॉलिड है ना उसकी इजाजत है, जो मिली जी, उसकी इजाजत, जो अलग से उसकी इजाजत नहीं है, वो राइट? नहीं है जी। तो वो तो हम खा सकते हैं उनका गोश्त, पता है ना आपको? ठीक है सर, जरूरी है, लेकिन आई वुड नॉट ट्रस्ट इट। यानी ये तो कोई मजबूरी के तहत बात कर सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वी शुड गो टू दैट लेंथ। हम जब खुद जबिया मौजूद है अपना, तो अब हर जगह पे मौजूद है, तो हम नहीं अपना सर इस्तेमाल। कुछ ऐसे इलाके हैं ना बाहर जहाँ बच्चे रहते हैं, तो वो फिर कहते हैं कि यहूदियों का ज़िबा किया हुआ फिर वो खा लेते हैं बच्चे, कहीं पता चला था सर इस तरह से। नहीं खा लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जो काफी अरब के ममालिक हैं वो तो क्रिश्चियंस का भी खा लेते हैं, और वो झटका होता है, मतलब वो तो ज़बह भी नहीं करते। जायज नहीं जी सर, वो तो जायज नहीं, लेकिन वो भी तो अहले किताब वालों का है ना, तो इसमें जरा एक डिफरेंट ओपिनियंस है, व्यूज हैं। तो लेकिन सर उनकी कुर्बानी का तरीका गलत है ना, वो झटका है, वो अल्लाह का नाम लेके करते हैं, तो वो तो फिर ठीक हुआ। हाँ ये बात तो आपकी दुरुस्त है। सूरह माइदा में आया था ना ये सर कि तुम्हारे लिए जो है वो अहले किताब का खाना हलाल है और तुम्हारा खाना उन पे हलाल है, राइट? ऐसा ही है। तो लेकिन आई थिंक तो वो फिर मैंने क्वेश्चन किया था सर कि आपसे ही क्वेश्चन किया था मैंने ये कि अल्लाह ताला ने तो कुरान जो है वो उस वक्त तक, अब तो आती दुनिया तक ही है, और अल्लाह ताला तो उस सब
عالم الغیب ہیں، ان کو تو پتا تھا کہ آگے کیا آنے والا ہے، ان کے لیے تو سب کچھ ابھی ہے، آج ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، کریں گے اہل کتاب. تو وہ والی بات ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں بہت زیادہ کیئرفل بحث ہونا نہیں چاہیے، کرنی بہت چاہیے. کیئرفل. ہاں جی بالکل بالکل بالکل. ٹھیک مطلب ہے. کوشش کرنی چاہیے جتنا کیئرفل ہو سکے، لیکن جہاں پہ چوائس نہیں ہے تو وہاں پہ پھر اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کو کرٹیسائز نہ کریں. اگر کوئی کھا رہا ہے اس کے ساتھ اس کو مطلب جسٹ لیو اٹ الون. اٹس ناٹ اے میٹر ٹو بی ڈسکسڈ. ٹھیک. سب یوزلی پریکٹس کرتے ہیں نا، مطلب جو پریکٹسنگ عربز ہوتے ہیں، پریکٹسنگ جو مسلمز ہوتے ہیں عربز میں، وہ جو پریکٹس کرتے ہیں وہ یوزلی علم کے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے نوٹس کیا وہ چیزیں جو ہمیں پہلے پتہ نہیں تھی وہ آلریڈی وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو کہ ہم نہیں کر رہے ہوتے تھے. یہ فقہ کے معاملات آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مرغی جو ہے جی شافی میں جو ہے نا اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہوتا، ان کا فقہ ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بڑی مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں، ان کو لے لینا چاہیے ایز اٹ از. اتنا اس پہ ایکسٹریمزم پہ جانے کی ضرورت نہیں. تو کچھ وہی آسانی کے لیے رکھتے ہیں. تو اگر وی کین کلوز فار ٹوڈے. اگر کوئی اور خاص ڈسکشن نہیں ہے، کسی کوئی اپنا ایک چیز سر، ابھی آپ نے کہا کہ شافعی میں جو چکن ہے ان کو حلال نہیں کرتے، کیا واقعی سر صحیح کیا بات ہے؟ میں نے تو یہ سنا ہے، ان سے سنا ہے. وہ ایکچولی حلال سے مراد یہ ہے کہ وہ ضروری جس طریقے سے ان کا پہلے خون نکالا جائے یا کیا، دیر از سم لاجک ٹو اٹ. مطلب یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ہوا میں ایسی بات کر دی. مطلب یہ کہ آپ اس کو پڑھیں. میں تو بہت شافعی کے ساتھ چلتا پھرتا رہتا ہوں. میں نے تو آپ نیٹ پہ جائیں، آپ نیٹ پہ جا کر اسٹڈی کریں اس کو انہوں نے کس طریقے. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ اس میں سے ایسا ہو فرقہ، بٹ اٹ از اے میٹر آف ڈسکشن. ناردرن جو آپ کے ہیں نا یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں، یہ بہت بڑی ڈسکشن ہے کہ مرغی جو ہے وہ کس طریقے سے حلال کرنا جو ہے ضروری ہے. اٹ از ناٹ دا سیم ایز بکرا یا گائے. سر تو اس کا مطلب ہے نارتھرن یورپ سے، جیسے ڈنمارک اور ناروے میں سے جو چکن جو دوسرے ملکوں میں جاتا ہے سر، اس پہ یہ میں نہیں کہہ رہا. نہ سر، وی آر ناٹ ڈسکسنگ. ہم صرف جاننا چاہ رہے ہیں سر وہ وہاں سے جاتا ہے. میں نے کو یہ کہا کہ دس از سم ڈسکشن جو کہ علماء کے درمیان میں، تو نیٹ پہ جا کے پڑھیں and make up your own mind. کہنے کا مطلب یہ کہ آسانی کے لیے، جس طرح سسٹر انیس فاطمہ نے کہا نا کہ ایک وقت ایسا آئے کہ اللہ کو معلوم ہے، ہو سکتا ہے آسانی کے لیے یہ کیا ہوا ہو. تو ہمیں اگر ایسا ہو تو ہمیں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. لیٹ سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے تو ہم پھر اس بات نہیں، کرٹیسزم کی بات نہیں ہو رہی سر یہاں پہ. تو صرف نالج کے لیے اور ٹوٹلی نالج کے لیے سر، اور کسی چیز کے لیے نہیں سر. ہم یہی چاہتے ہیں. دیٹس از آور کنسرن از کہ ہماری نالج بڑھے، بلکہ اس سے ہم زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہو جائیں اور ہم ایکسیپٹ کر سکیں کہ جی اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو مطلب اس کو ایکسیپٹ کے بجائے اس کی کہ ہم اس کو اپنی انرجیز ویسٹ کریں اس کو کہنے کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر آپ. ہمیں کسی جی سر بالکل صحیح ہے سر. تھینک یو سر. یو موسٹ ویلکم سر، موسٹ ویلکم. تو آج کے سیشن کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ ویک تک ہمارا سورۃ الحج. جی سسٹر. سر ایک کوسچن پوچھوں میں چھوٹا سا ضرور. جیسا کہ آیت نمبر 66 میں آ رہا ہے نا ان الانسان، تو سر یہ الف لام تو معرفہ کے لیے، لیکن یہ معنی کے اعتبار سے تو نکرہ ہے نا. کون سا الانسان؟ 66 میں ان الانسان تو الف لام کے ساتھ آ رہا ہے نا سر الانسان. جی تو نکرہ تو نہ ہوا نا. لیکن معرفہ تو سر، لیکن معنی کے اعتبار سے تو کوئی بھی انسان، ہر انسان کی بات ہو رہی ہے. خاص انسان الجنس کا ہو گیا نا. الجنس کے لیے بھی تو ہوتا ہے الانسان، آل مین کائنڈ. اچھا ہاں جیسے ان الانسان لفی خسر. ٹھیک ہے. اب یہی اس آیت کو دیکھیں، ان الانسان لکفور. یہ نوٹ کیا آپ نے کہ یہاں پر ایک ہی یعنی کفور کے ساتھ آگے اس کی صفت نہیں بتائی گئی. اس میں ذرا غور کیا آپ نے کہ کفور اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑی ناشکری اتنی بات ہے کہ ضرورت ہی نہیں اس کے اور صفت لگانے کی، جبکہ پیچھے سب ڈبل آ رہے تھے، کفور کے ساتھ وہ نہیں آیا.
राइट एनीवे पीछे जो सर सारी सिफात आ रही सर थी वो एक तो वैसे भी अल्लाह ताला के लिए आ रही थी ना, यहाँ तो इंसान की बात की है, तो नहीं हम है, उसको से लेकिन कंपेयर पीछे पीछे इंसान के लिए भी डबल डबल आ रही थी। आप पीछे नोट कर आए ना, जहाँ पीछे देखिए आप, इंसान के लिए भी डबल आ रही हैं। खुदन मुस्तकीम भी जो है वो इंसान के लिए, अल्लाह देखिए, नबी के लिए आया हुआ है, वो भी दो लेकिन आए हैं। जनरली जो है ना, कहने का मतलब ये है कि नहीं डबल आया है वहां पे। पीछे जाकर आप देखेंगे तो शिकाकिम बईद देखें, शिकाक है, बईद है, और एक और भी था ना, खवानिन मुस्तकीम, अजाब सिराते यौम, यौमिन अकीम, आ रहे हैं ना डबल डबल। सिराते मुस्तकीम, हाँ जी, यौमिन अकीम। जी तो लेकिन लकफूर या नाशुक्री जो है ना, ये बाय इटसेल्फ ही बहुत बड़ी चीज है। और ये इन्नल इंसान है, देखिए इंसान सिर्फ अगर आप इस बात को मान ले कि उसको पैदा किया, फिर मारा, फिर उसको पैदा मतलब दोबारा जिंदा करेगा, तो इस पर ही शुक्र करना शुरू कर दे। वो इस बात पर भी शुक्र नहीं करता कि मुझे अल्लाह ताला ने यानी 3 मुख्तलिफ स्टेट्स में मुझे लेकर आएगा, एंड थर्ड इज द फाइनल वन। तो इसी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हमें। सर ये जो कफूर इन्नल का असल में इंसान है, मीनिंग ये आपने उसमें पढ़ाया था ना, बलागत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, ये इस्तगराकिया में आप कह रहे थे कि ये उस पे फॉल अल करता है। इंसान जी, अल अल जो है। इंसान। सर अगर इजाजत दें सर, एक क्वेश्चन सर, पिछले लेसन से सर, वो जो रसूल और नबी का जो वो डिस्कशन हो रहा था, जी तो जी जी। उस वक्त आपने और गालबन डॉक्टर फौजिया साहिबा ने भी कहा था कि रसूल किसी उम्मत पे आते हैं और नबी जो है वो कंटिन्यू होते हैं सर। तो इस डेफिनेशन में सर फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पे आएंगे सर? एक्चुअली सर वो तो उम्मती रसूल के तौर पर उन्होंने ही खुद आएंगे। कह दिया है, इन्नी, वो तो आप सूरह सफ के अंदर उन्होंने खुद ही कहा है कि इन्नी रसूलुल्लाह, वो मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो सर वो उसमें देखिए, वो तो ये किसी तो उम्मत पे तो नहीं है सर, वो किसी उम्मत पे तो नहीं है, वो तो कंटिन्यू हुए थे देखिए बनी ये इसराइल जो के ऊपर। जो डेफिनेशंस हम सर बना रहे वो हैं ना, सर वो जी तो जी हदीस में आता है ना कि वो नबी वसल्लम की उम्मती के तौर पे आएंगे, उन्हीं की शरीयत को लेके चलेंगे। जिस तरीके से पहले वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की डिटेल्स उन्होंने वो लेकर आए थे, और अब डिटेल्स की जरूरत नहीं है, बस उसी को फॉलो करेंगे उम्मती के तौर पर। देखिए नहीं, मैं जो बात वो कर रहे हैं ना, ये जो डेफिनेशन बनाई है, क्या ये कुरान में डेफिनेशंस आई हैं नबी और रसूल की? नहीं सर, ये तो स्कॉलर्स ने अखज़ की हैं, ट्राई टू फिगर आउट कि ये क्या है, फर्क है। तो एवरीबॉडी हैज इक्वल स्टेटस। डॉक्टर फौजिया बताना चाहेंगी कि वो क्या समझती है इससे। जी डॉक्टर फौजिया। सर ये जो अभी भाई ने क्वेश्चन किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इस डेफिनेशन में मैंने 2 पॉइंट कहे थे कि एक तो रसूल की डेफिनेशन डॉक्टर इसरार साहब ने ये की थी, किसी खास उम्मत की तरफ अल्लाह ताला उनको टास्क दे देते हैं, और दूसरा ये कि रसूल कत्ल नहीं होंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया जा सका, वो रसूल थे, उनको अल्लाह ताला ने आसमानों पे उठा लिया। मतलब है अब ये नहीं कि ये जो कह दिया है तो वो हर रसूल पे वही चीज फिट आ रही है, या तो वो तो बिल्कुल बेशक शरीयत मूसा अलैहिस्सलाम की लेके चले हैं, लेकिन ये दूसरी बात के, और ये इसका तो तस्करा कुरान में है, आयत है अल्लाह की कि अल्लाह और उसके रसूल गालिब आकर रहेंगे। आप रसूल को कत्ल नहीं कर सके कभी भी, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म था कि वो रसूल को कत्ल नहीं होने देंगे, वो गालिब आके रहेंगे। ये इसका है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उठा लिया, कत्ल का इरादा ही लेके आए थे ना उनके लिए। चले बहरहाल ये एक टॉपिक ऑफ चलिए डिस्कशन जी रहेगा, सर, बट इट जी 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 ठीक नहीं सर, ठीक बस है। मतलब ये कि मेरे जहन में ये बात फिर रही थी तो मैंने कहा पूछ लूं, लेकिन फिर भी आप ग्रुप पे ये पेश करें, मे बी समबडी कैन रिस्पॉन्ड इट बेटर, इसीलिए ग्रुप पे है कि इस चीज को हम डिस्कस कर सकते हैं अंदर। ठीक है, राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज का सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। अंटिल नेक्स्ट वीक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर सर। इय्याकुम जज़ाकल्लाह। इय्याकुम।